اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مومن ہے، مکی صورت ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ وہ اللہ جو بہت ہی عزت والا ہے، بہت ہی علم والا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور اس کی گنجائشیں بہت زیادہ ہیں۔ بہت اس کے اندر فضل کا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ۔ اور یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر لیا ہے، اور ان کو دنیا کے اندر تھوڑی سی دنیا کی طاقت اور ان کو حکمرانی مل گئی ہے، تو فلا یغرر کا، تو اے نبی آپ ان کی اس دنیا کے اندر جو چلت پھرت ہے، دنیا میں جو ان کا اترنا چڑھنا اور حکومتیں کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے یعنی اثرات کی حکمرانی ہے، اس سے آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ اس سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اس سے پہلے بھی قوم نوح گزری ہے، انہوں نے جھٹلایا تھا، اور بڑے بڑے گروہ گزرے ہیں، بڑے گروہ جو بڑے طاقتور تھے، بڑا ان کی طاقتیں تھیں، اور ان کا عدد اور تعداد بہت زیادہ تھی، اسلحہ بہت تھا، انہوں نے بھی سب کام کیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی امت نے تو نبی اپنے نبی کو مٹانے کی کوشش بھی کی، ختم کرنے کی کوشش بھی کی، تاکہ ان کو وہ پکڑ لیں اور ان کے ساتھ باطل طریقے پہ بحث کریں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ طے کر لیا ہے اللہ نے کہ ان کی اس بات پر ان کو حق کو غالب کرے گا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی لیا ہے۔ جب ان کو ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوتا ہے ان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے سچ ہو کے رہے گا، اور یہ ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ الذین یحملون عرش اللہ کے ایک فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو اس کے عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اور بڑی اہم بات اللہ نے اس آیت میں یہ کہی کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ فرشتے جو ہیں ایمان والوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اس مغفرت کو اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ وہ تک اللہ کے ہمارے بندوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ان کی بات سنتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا وسعت کل شیء، اللہ آپ کی وسعتیں تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ہر چیز پر حاوی ہیں، اور آپ کی رحمت اور علم جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، تو آپ توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف کر دیجیے گا، واتبعوا سبیلک، اور ان کو ضرور معاف کر دیجیے جو آپ کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں، اور ان کو بچا لیجیے گا جہنم کے عذاب سے۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں انسان کا خیر خواہ اگر کوئی ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا تو شیطان خیر خواہ نہیں ہے، لیکن تم اس کو خیر خواہ سمجھتے ہو، جبکہ فرشتے تمہارے خیر خواہ ہیں، اور تم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک ان کی، اور کیا مقام ہے ان کا ہمارے نزدیک۔ پھر 8ویں آیت میں اور ایک بات دعا کے ساتھ کہتے ہیں وہ، ربنا وادخلہم، اللہ تعالیٰ جب آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے اور ان پہ رحمت بھی کر دی ہے، تو اب ان کو جنت میں داخل کر دیجیے گا، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر وہ مزید دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں ان کو تو داخل کیجیے گا، لیکن جو ان کے باپ دادا ہیں اگر وہ بھی ٹھیک تھے، ایمان پر تھے، تو وہ بھی، اور ان کی بیویاں اور شوہر ہیں ان کو، اور ان کی اولاد کو، اللہ میاں آپ ان سب کو اکٹھا جنت میں لے جائیے گا، آپ تو بہت ہی عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ پھر نمبر 9 آیت میں پھر مزید دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس اہمیت کے ساتھ فرشتوں کی دعاؤں کو اور فرشتوں کی نیک خواہشات کو مومن کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ میاں آپ ان کو آگے برائیوں سے بھی بچاتے رہے گا، آپ نے اب معاف کر دیا تو آگے برائیوں سے ان کی حفاظت کیجیے گا، اور آپ تو اگر کسی کو برائیوں سے بچا لیں تو آپ کی رحمت تو واقعتاً ان پہ ثابت ہو گئی، اور یہی وہ کامیابی ہے جو بہت عظیم ترین ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کفر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بیزاری ان پر اور زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اور مزید ناراض ہوتا چلا جاتا ہے۔ استدعون للایمان، اور تم ان کا معاملہ یہ ہے کہ تم ان کو ایمان کی طرف بلاتے ہو، تو ان کا کفر جو ہے ان کو کفر میں شدت آ جاتی ہے، ان کی اور زیادہ اس میں سخت ہونے لگتے ہیں۔ اور لیکن ان کا دور کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ ایک موقع آنے والا ہے جب وہ یہ کہیں گے ربنا امتنا سنتین، اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی، ایک دفعہ ہم کچھ بھی نہیں تھے پھر آپ نے زندہ کیا، اور پھر جب زندہ ہو گئے تو پھر آپ نے مار دیا، اور 2 دفعہ آپ نے زندگی بھی دے دی ہمیں، یعنی ایک دفعہ مرنے کے جب ہم کچھ نہیں تھے جب آپ نے پیدا کیا، اور ایک مرتبہ آپ دوبارہ ہمیں آخرت میں پیدا کریں گے۔ ہم آپ کی باتوں سے ہم نے بڑی غلطیاں کی، ہم مان لیتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اب راستہ بتا دیجیے کہ ہم نکلیں کہاں سے، کیسے نکلیں، کیا کریں ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو وہ راستہ بتانے کا وقت نکل گیا، کیونکہ دنیا میں جب ان کو اللہ کے سامنے بلایا جاتا تھا،
اللہ کی دعوت دی جاتی تو کہتے تھے ہم تو ماننے کو تیار ہی نہیں، ہم سوال ہی نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر وہ شرک کی بات اللہ کے ساتھ کی جائے تو فوراً لپک پڑتے تھے، اس پہ ایمان کرتے چلے جاتے تھے، اس پہ اپنا ایسا بلیف بتاتے تھے کہ سوچیے نہیں۔ فالحکم للہ العلی الکریم، تو اب تو اللہ کا حکم ہے، دنیا میں تو تھا ہی، تم نے اس کو مانا نہیں تھا، لیکن اب اس حکم کو دنیا میں نہیں مان سکے، آخرت کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا جو بڑا بلند والا ہے، بلند ذات ہے اور بڑی تکبر والی اور بڑائی کی ذات ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی، دنیا میں ہم نے تم کے کیا کیا نشانیاں نہیں دکھلائی تھی، تم کو آسمان سے پانی دیا تھا، رزق دیا تھا، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں جو یاد دہانی کی بات کو سن لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو اے نبی اور اے مسلمانوں، اللہ کو تم مخلصین، اللہ کے خالص کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ پوری خلاص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کو مانتے ہوئے اللہ سے پکارو، چاہے کفر والے تمہاری ان باتوں کو ناپسند کرتے ہوں، چاہے تمہیں ان کو برا لگتا ہو کہ یہ مسلمان جو ہیں یعنی یہ کیوں اپنے اللہ کو اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں اپنے دین کی باتوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو مطلب یہ کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، ان کے بائیکاٹ کر دیں گے، ان کی مدد بند کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ہم نے ان کے سردار اور بڑے بڑے لیڈر اپنے خریدے ہوئے منتخب کیے، لیکن عوام میں پھر بھی دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کافروں کو چاہے یہ باتیں ناپسند آئیں، لیکن تم دین کو اپنے اللہ کے لیے ہی خالص بنا کے کرنا۔ رفیع الدرجات ولاد، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند مقامات والا ہے، اس کا ایک عرش ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے جبریل کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ، تو جس بندے کو ہم منتخب کر لیتے ہیں وہ ان کو جا کے ان کو وحی کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، جو قیامت کا دن ہے جس میں تمہیں لازماً اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے پہلے بچا لو۔ یوم ہم بارزون، وہ دن ایسا آنے والا ہوگا جب وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب ان کے کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی پیچھے نہیں جا سکتا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس وقت کہ اب بتاؤ بادشاہت آج کے دن کس کی ہے؟ آج کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا کہ اللہ صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، اور ساری چیزوں پہ اس کا حکم اور زبردستی اس کی چلتی ہے۔ الیوم تجزا، آج ہم سب کو بدلہ دے دیا جائے گا جنہوں نے کمایا تھا، اور کوئی ہم زیادتی بھی نہیں کریں گے، لیکن اور حساب بھی ہم فوراً دے دیں گے، اس میں کوئی ہمارے طرف تعبیر نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ بھائی اگلے دن آنا، 1 مہینے بعد فیصلہ کریں گے، جیسے آج کل کی ہماری عدالتیں ہوتی ہیں کہ برسوں مقدمے پھنسے رہتے ہیں اور روزانہ چالیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم ایک فیصلہ ہوا اور 1 منٹ میں ہم اس کے سارے چیزوں کو نافذ کر دیتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور نبی آپ ان کو اس دن سے ڈرا دیجئے جو بہت قریب ہے، ان کو بڑی دور لگ رہی ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ بہت قریب ہے۔ اور اس دن دلوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے گلوں تک پہنچ چکے ہوں گے اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا ہمارا انجام اور ہم کیسے بچیں گے، اور اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ دوست نہ شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جا سکے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات ہی نہیں مانے گا، شفاعت ایک تو کرے گا نہیں، کرے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی ایک پلک جھپکتے ہوئے جو انسان چھپ کے اشارے کرتا ہے کہ دوسرا محسوس تک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان لیتا ہے اور دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کرتا ہے اور کرے گا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو نہیں پکارتے، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، وہ اپنے بارے میں نہیں کر سکتے تو دوسرے کے بارے میں کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کو دیکھے کہ کافروں کا اور کفر کرنے والوں کا انجام ان سے پہلے قوموں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، اور بڑی مطلب یہ کہ ان کے اندر ہم نے بہت جانداری پیدا کی تھی، جسم میں بڑی طاقت تھی ان کی، اور ان کے اندر ہاتھوں میں بڑی صلاحیت تھی، اور ان کے جو دنیا کی جو انہوں نے بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں پہاڑ ہٹا دیے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کر دیے، اور ان کے آثار آج تک نقش قدم کے طور پر آج تک موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کو جب پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بعد ہمارے رسول آتے تھے بڑی کھلی نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے آپ کی بات کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے کے موقع پر بھی بڑی شدت کے ساتھ اس کی تنفیذ کرتا ہے، کوئی نرمی نہیں دکھاتا۔ پھر اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا ان کی قوم کے پاس بڑی نشانیاں دے کر اور سلطان مبین بہت ہی روشن دلیلیں دے کر بھیجا تھا، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس، لیکن انہوں نے سب نے کیا کہا؟ ارے یہ تو جھوٹے بھی ہیں اور جادوگر ہیں۔ لیکن جب انہوں نے فلما جاءہم بالحق من عندنا، تو جب ان کے پاس وہ آئے حق لے کر، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کیا کہا فرعون کے لوگوں نے، فرعون نے اور اس کے مشیروں نے کہ بھائی ان کے بیٹوں کو آپ قتل کر دیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو تو آپ ضرور مار دیجئے، اور ان کی بیٹیوں کو رکھ لیجئے، خدمتگار ہوں گی ہمارے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سازشیں کرتے ہیں کفر کے ساتھ وہ بھٹکنے والی سازشیں ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑے کارنامے انجام دے دیے, مقصد حاصل کر لیا, اسلام کو مٹا دیا, مسلمانوں کو مٹا دیا, لیکن ہم کی ساری سازشوں کو بھٹکا دیتے ہیں. تو فرعون نے کیا کہا کہ ذرا مجھے تم موقع دے دو, مجھے تم مطلب یہ کہ یہ تو بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اے لوگوں تم کوئی مجھے روکنا نہیں, بس میں آگے بڑھ کے اب موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں, اور اگر ان کا کوئی رب ہے تو وہ ان کو پکار لیں. انی اخاف ان یبدل دینکم, میرا خیال یہ ہے, مجھے ایسا اندیشہ ہے کہ یہ تمہارے دین سے تم کو ہٹانا چاہتے ہیں, یا زمین میں یہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی دنیا کا عجیب معاملہ ہے, جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ مصلحین کو فسادی کہتے ہیں. وقال موسیٰ, تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں تو اپنے رب سے تم سے پناہ مانگتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے, اور وہ تمہارا رب ہے, اور میں ہر متکبر سے, تکبر کرنے والے سے تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, جو آدمی حساب پر ایمان, یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے. وقال رجل, اب یہاں پر ایک عجیب اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ فرعون کے اپنے قبیلے میں سے, فرعون کے اپنی قوم میں سے ایک شخص تھا, جو کہ موسیٰ علیہ السلام پلے تھے تو ان سے تعلقات بنے ہوں گے ان کے, اور وہ ان کی اسلام کی بات کو ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی, انہوں نے قبول کر لیا, لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. لیکن جب فرعون کی طرف سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ قتل کرنے پہ اتر آئے موسیٰ کے, اور اسلام کو مٹانے پہ اتر آئے, تو پھر وہ کھل کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ وقال رجل مؤمن, ایک آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جو مومن تھا, اور وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے, ظاہر نہیں کرتے تھے, چپ چاپ سے نماز پڑھ لی, چپ چاپ سے اپنا کچھ کام کر لیا. اتقتلون رجلا, انہوں نے کہا تم ایسے ایک آدمی کو قتل کر رہے ہو جو تم سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا رب اللہ ہے, اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بڑی اچھی نشانیاں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اس کا جھوٹ اسی کو نقصان پہنچائے گا, لیکن اگر وہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تمہیں پہنچ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف حد سے گزرنے والوں کو, جھوٹوں کو پھر اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا. اے قوم, تمہاری بادشاہت ہے, تھوڑے دنوں کی ہے, ظاہری نہ پھیلا, تم دنیا پہ تھوڑا سا چھا گئے ہو, تو تمہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری بادشاہت کب تک چلے گی, اور اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں کون بچانے آئے گا. تو فرعون نے کہا کہ سنو, تم باتیں جو کر رہے ہو نا, میری رائے کے آگے اپنی رائے مت جماؤ, میری رائے سب سے بہتر ہے, اور میں وہ بتا رہا ہوں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اور میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف راستہ پہ لے کے چل رہا ہوں. وقار الذی آمن, تو اس نے پھر وہ جو مومن تھا, وہ اس نے جب فرعون نے یہ بات کہی تو پھر اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, اور میں تمہیں ایسے دن سے ڈراتا ہوں جس کے اندر, جب کہ مطلب یہ کہ ایسا دن ہو جائے جس میں سارے گروہ جو ہیں ان کے جمع ہو جانے والے گروہ جو ہیں جس دن ہار جاتے ہیں. خاف علیکم مثل یوم الاحزاب, ایسا دن جس میں کہ احزاب تھے, بڑے بڑے گروہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جمع کر لیا تھا اور نبیوں کے خلاف, اور پھر ان پر عذاب آ گیا تھا. تو کون لوگ ہیں وہ احزاب والے, جیسے قوم نوح تھی, عاد تھی, سمود تھی, اور جو ان کے بعد آئے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا, اور مجھے پھر اس پہ بھی ڈر ہے کہ اگر تم پر یہ عذاب نہ آیا تو آخرت کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے, جس دن جو ہے سب لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے, چیخیں لگی ہوں گی کہ فلاں میری مدد کر دو, فلاں کوئی ہے مدد کرنے والا. وہ قیامت کا دن ہوگا, مجھے اس سے ڈر لگتا ہے, تو میں اس سے تم کو ڈراتا ہوں. اس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگنا بھی چاہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا اللہ سے چھوڑ کر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو تو ہدایت نہیں ملتی. پھر انہوں نے یوسف کا ذکر کیا, چونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں رہے تھے, حکومت کی تھی, اور ظاہر ہے کہ فرعون سے پہلے ان کی حکومت تھی, تو بعد میں بنی اسرائیل نے بھی حکومت کی تھی, لیکن کچھ دنوں بعد فرعون کے لوگ جو آئے تھے یہ سوڈان کی طرف سے یہ غالب ہو گئے تھے, تو ظاہر ہے ان کو معلوم تھا کہ یوسف ایک نبی ہیں, اور ان کی باتیں انہوں نے دیکھی بھی تھی کیسا حکومت ان کا کتنا زبردست نظام تھا, لیکن دھیرے دھیرے یہ اس سے دور ہوتے چلے گئے. تو اس نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم سے پہلے یوسف بھی آئے تھے اور وہ بڑی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے, لیکن تم ان کے بارے میں جب تک وہ زندہ تھے تمہیں ان کے بارے میں یقین نہیں آتا تھا, لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اب تو لگتا ہے اس کے بعد اب رسول آئے گا نہیں, اور یہ رسول تو چلے گئے, اب لگتا ہے ہمارے لیے کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا, اب ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یضل اللہ من هو مسرف, جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں اور جو شک میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے میں ڈال دیتا ہے. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر دلیل کے. کب وہ رمقتن عند اللہ, تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کے پاس صرف بیزاری ہے ان سے, اللہ تعالیٰ اس سے صرف بیزاری دکھا سکتا ہے, اور مومنین بھی ان سے بیزار ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے جو تکبر دکھاتا ہے اور جبروت اور سرکش ہو جاتا ہے. وقال فرعون, تو فرعون نے پھر اس کو ٹالنے کے لیے, بات گھمانے کے لیے اس نے کہا اے حامان ذرا سا ایک تم بہت بڑا ٹاور تو بناؤ, بہت بڑا مینار بناؤ, میں سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا اوپر تک جاؤں گا اور آسمان تک پہنچ جاؤں گا. فاطلع الی الہ موسیٰ, تو میں اللہ کے موسیٰ کو جا کے وہاں جھانک لوں گا, اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ دکھتے ہیں کہ نہیں تھے, ورنہ میرا تو خیال یہ وہاں کوئی خدا ودا نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ اس زمانے کا جو ٹاور تھا وہ آسمان سے کتنا قریب ہوگا,
یعنی آج اگر آپ اس کی مثال بیان کریں تو لوگ ہنسیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی اسپیس میں گیا تو اس نے کہا بھائی میں اسپیس میں ہو کے آ گیا ہوں، وہاں خدا نہیں ملا مجھے. تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو کامیابی حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں آسمان تک پہنچ گیا، حالانکہ وہ آسمان سے کھربوں میل دور ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ تو ابھی تو آسمان کی وسعتیں اس نے طے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے جو اعمال تھے، برے اعمال، وہ اس کے لیے سجا دیے گئے تھے اور وہ راستہ روکنے کا ذریعہ بن گئے تھے اس کے لیے، اور فرعون کی جو تدبیریں تھیں وہ تو تباہی کی طرف لے جانے والی تھیں. وقار الذی آمنا، پھر وہ ایمان والے نے ایک اور بات کہی، اے لوگوں میں تم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہوں. یہ شاید فرعون کہہ رہا ہے کہ میں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، میں تم کو صحیح بات ہے کہ میرے نزدیک جو بات ہے وہ صحیح بات، صحیح سیدھی بات ہے. اور یہ دیکھو یہ جو آدمی راستہ تم کو بتا رہا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی میں الجھا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی جس میں تمہیں ٹھہرنا ہے ہمیشہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اصول طے کر دیا گیا کہ جو برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی کی تھی. لیکن اگر کسی شخص نے عمل صالح کر دیا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس نے ایمان بھی قبول کیا ہوا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا. اس سے اچھا سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے جو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں فائدہ پہنچائے. یعنی سارے حکمراں دنیا کے جو ہے وہ ہم کو صرف دنیا تک لے جا سکتے ہیں، آخرت میں تو ہم کو نہیں لے جا سکتے. لیکن اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو آخرت ہماری تباہ ضرور کر دیتے ہیں. وہ بندے خدا نے یہ کہا کہ میں تم کو جو راستہ بتا رہا ہوں اس میں تمہاری آخرت بن جائے گی. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے لوگوں میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی، اور یہ لوگ تم کو پکار رہے ہیں آگ کی طرف. تدعوننی لأکفر باللہ، اور تم مجھے پکار رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں تاکہ میں جہنم میں چلے جاؤں، جبکہ میں تمہیں نجات کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں. تدعوننی، اور تم مجھے چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور شرک ٹھہراؤں، جبکہ مجھے کوئی اس کا پتہ نہیں ہے، کوئی اس کے میرے بارے میں تحقیقی نہیں ہے میرے پاس، اور میں تم کو بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو بہت عزیز ہے، بہت غفار ہے. لا جرم، تم تو سن لو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تم جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس کی دنیا میں نہ تو فائدہ ہوگا، نہ دنیاوی فائدہ ہے اس کا، نہ آخرت کا فائدہ ہے. یعنی ایسی دعوت اللہ تعالیٰ نے نہ دنیا کے لیے دی ہے نہ آخرت کے لیے دی ہے. اور اللہ کی طرف جب تم لوٹائے جاؤ گے تو یہ سمجھ لو گے جب تم حد سے گزر کے وہاں پہنچو گے تو اللہ کا تمہیں جہنم کا ٹھکانہ دے گا. اور میں تم کو آج تم میری بات سننا چاہتے ہو سن لو، اگر نہیں سنتے تو کل تمہیں جب دنیا وہ سامنے آ جائے گی تمہاری آخرت کی، تب تمہیں میری کہی ہوئی بات یاد آئے گی. اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اگر تم میرے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہو کر لو، جو بھی کرنا ہے کر لو. ان اللہ بصیر بالعباد، اور میرا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندوں کے حالات سے خوب آگاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بڑے مکر کیے، اس کا چالیں چلی کہ اس کو سازش مطلب پھنسا دیں، سزا دے دیں اس کو، مطلب یہ وہاں پہ جیل میں ڈال دیں اور اسلام کے نام پہ دہشت گردی کے نام سے اس کو کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ان کے تمام بری باتوں سے اور ان کے مکر سے بھی. اور پھر ہم نے آل فرعون کو اور اس کی ساری قوم کو اس بدترین عذاب میں ان کو گھیر دیا، ان کو اس کے اندر ڈھانک دیا. اور اب ان کے سامنے وہ مرنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے، ان کا جسم تو وہاں رکھا ہوا ہے لیکن ہم ان کے روحوں کو عذاب دیتے ہیں صبح اور شام. عذاب پیش کیا جاتا ہے ان کے سامنے، اور اس دن پیش کیا جائے گا جب قیامت کا دن ہوگا. اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا اہل فرعون اب تو تمہارے لیے جو سخت ترین عذاب ہے اس میں داخل ہو جاؤ. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب آخرت میں دے گا تو قبر میں دے ہی نہیں سکتا اور دینا نہیں چاہیے. دوسرے الفاظ میں اللہ یہ ظالم ہے اگر وہ قبر میں عذاب دینا شروع کر دے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے، جب یہ جرم ثابت نہیں ہوتا تب بھی اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، تب بھی اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، تو سزا نہیں ہوتی. لیکن سزا سے پہلے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اور آگے جب ثابت ہو جائے گا تو باقاعدہ سزا دی جائے گی. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے بحث بازی کریں گے. اب آپس میں لڑیں گے. ابھی تو نبی سے لڑ رہے تھے، اللہ کی آیتوں سے لڑ رہے تھے، اب ایک دوسرے کو الزام دے کہ تم نے پھنسوا دیا، تم نے مجھے بہکا دیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا. تو کمزور لوگ جو ہیں تکبر والے وہاں سے جو بڑے بڑے بنتے تھے ان سے کہیں گے تمہارے پیچھے ہم چلتے تھے، اب تو ہمارا کچھ کر سکتے ہو تو بتاؤ کیا کر سکتے ہو جہنم سے بچانے کا. تو تکبر والے کیا کہیں گے، بھائی بات یہ ہے کہ ہم ہیں یا تم ہیں، اب تو برابر ہو گئے، ہمارا کوئی فرق نہیں رہا، ہمارا اب یہ وہی سزا ہے جو تمہاری سزا ہے، اور ہم تو اللہ کے بندے تھے، تم بھی بندے تھے، اور اللہ نے اب فیصلہ کر دیا. تو پھر اس کے بعد جہنم میں ان کے داروغہ سے کہیں گے کہ ایک دن تو ہمارا ایسا کر دیں جس میں ہمارا عذاب ہلکا ہو جائے، ایسا کوئی دن کر دیں جس میں تھوڑی سی عذاب ہمارا ہلکا ہو جائے. اولم تاتکم، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کھلے باتیں لے کر؟ تو انہوں نے کہا ہاں آئے تو تھے. تو کہا پھر اب تو ٹھیک ہے، جب تم نے اس وقت ان کی بات نہیں سنی تو اب تمہارا پکار لگانا جو ہے، تم نے اللہ کی پکار کو اس وقت نہیں سنا تو اب تم پکار لگاؤ، اور تمہاری پکار جو ہے وہ بھٹکتی ہوئی کہیں اور چلی جائے گی، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انا لننصر رسلنا، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، کیا کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور بے ضرور مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے اس دن بھی.
اور اس دن ظالموں کو ان کی کوئی معذرت کا فائدہ نہیں ہوگا اور ان کو صرف لعنت ملے گی اور بدترین ٹھکانہ ملے گا ان کو۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت سے نوازا تھا اور کتاب ہدایت دی تھی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا تھا جس میں ہدایت تھی، عقل والوں کے لیے اس میں دہانیاں تھیں۔ فصبر، تو اے نبی آپ بھی جو کچھ آپ نے آپ کو دیا ہے آپ صبر کے ساتھ جمے رہیے، اور جو اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے وہ بالکل سچا ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے رہیے، مانگتے رہیے، اور تسبیح بیان کیجیے اللہ کی حمد کے ساتھ صبح اور شام اور صبح۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بحث بازی کرتے ہیں اور ان کا انکار کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے خلاف دلیلیں لا کر اس کو غلط ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے دلوں میں اصل بات یہ ہے کہ یہ تکبر ہے۔ یعنی اللہ کی بات کو ماننے میں کیوں مسئلہ ہے؟ ان کو مطلب مانیں گے تو پھر مطلب نبی کو ماننا پڑے گا، نبی کو مانیں گے تو اس کے بعد نبی اپنے تو نبی کے بعد علماء کو مانیں گے، تو علماء تو ہمارے مقابلے میں ہمارے جوتی کے پیر کے برابر ہیں، ہماری روٹیوں پہ پلتے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ تکبر ہے جو ان کو اسلام کی طرف لانے سے روکتا ہے۔ کبرم ماہم ببالغی، یہ ایسا کبر ہے لیکن یہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، نیک لوگوں کو ہٹا دیں گے، تو یہ تکبر ان کا کبھی دنیا میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اے نبی آپ تو اللہ کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کر لیجئے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور زمین آسمان کی پیدائش اللہ کے نزدیک انسانوں کی پیدائش سے بڑی چیز ہے۔ یعنی جتنا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اس میں کیا پیچیدگی ہے، یعنی بلا بتائیے کہ دنیا میں ایک سائنسداں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے چند ایٹم کا مجموعہ ہے، اور آپ مجھے وہ ایٹم دے دیں میں انسان پیدا کر دوں گا۔ آج آپ دیکھیے سائنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انسان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ انسان صرف اس کو سمجھ لے تو بڑی بات ہے، بنانا تو بہت بات کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کی پیدائش بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک ہم نے جو آسمان میں اور چیزیں رکھی ہیں وہ اس کا پیدائش اور بڑی چیز ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات ان کے علم میں نہیں آ سکتی۔ اور لیکن اللہ کہتا ہے کہ اندھا ہو اور دیکھنے والا ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کی طرح ایک آدمی ان کا مقابلے میں بدکار ہو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے یاد دہانی ہے لیکن بہت کم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، اے لوگوں سن لو کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور لیکن لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ شک کا مسئلہ نہیں ہے ان کو بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ اس میں مطلب یہ کہ ایمان سے انکار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس لیے شک پیدا کرتے ہیں وہ۔ یعنی اگر فرض کیجیے میں ایک چیز کو نہیں مانوں گا تو پھر میں اس کو نہ ماننے کا جواز دوں گا، تو جواز یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ دے رہے ہیں نا، مجھے خیال یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی، آپ نے اس کا بھی تحقیق ہی نہیں کیا، آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، لیکن آپ کو نہیں ماننا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہے گا ربکم ادعونی، وقال ربکم ادعونی، اور تمہارا رب نے تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں مجھ سے پکارنا چاہیے، اور تم جب پکارو گے میں تمہاری بات کو قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا مانگنے میں ان کو شرم آتی ہے یا ان کو تکبر آتا ہے، تو ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون کے وقت گزار لو، اور دن کو بنایا تاکہ تم روشنی کے ساتھ اپنے سارے کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا وہ رب ہے، 62 نمبر کی آیت ہے کہ جو خالق ہے ہر چیز کا، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں خدا نہیں ہے۔ تم کن باتوں کو گھڑ لیتے ہو؟ اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے ان باتوں کو گھڑا تھا جو ہماری باتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، لیکن ٹھہرنے کی جگہ کائے کے لیے؟ عارضی، آخرت کی قرار جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک عمارت کی شکل دے دی ہے، چھت کی شکل دے دی ہے، جس سے ایک چھت مکمل ہو جاتی ہے، اور تمہیں ایک بہترین صورتوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر ایک صورت اپنی جگہ پہ بھلی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، کسی کی صورت کسی سے نہیں ملتی، اور ہر صورت کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اس کی اپنا ایک یعنی اس کا ایک کشش ہے، اور تم کو بہترین طیب رزق سے نوازا ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، اور کتنا وہ برکت والا رب ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ هو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ زندگی والا دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو دیکھو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور آپ فرما دیں کہ مجھے تو اس بات سے اللہ نے روک دیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، کسی کو پکاروں، اور جبکہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کھلی ہدایت آ چکی ہے، اور مجھ سے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دوں، سپرد کر دوں اپنے آپ کو رب کے آگے، جو دو جہانوں کا رب ہے۔ کس نے تم کو پیدا کیا؟ مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر اس کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد اس میں تم ایک بچے کی شکل میں ہم باہر نکال لاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کی عمر کو، پختگی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، پھر تمہارے اندر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، اور تم میں سے کچھ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے جن کی موت آ جاتی ہے، اور کچھ کو ہم ایک اور مدت دیتے ہیں جو طے شدہ ہوتی ہے۔ تمہارے لیے اس میں عقل کا بڑا سامان ہے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی بات کا تو وہ چیز بس کہہ دیا ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔
الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں بحث بازی کرتے ہیں کہ وہ گھوم پھر کے کہاں جائیں گے؟ اگر وہ ہم سے پھر بھی جاتے ہیں تو جائیں گے کہاں؟ پھر کے وہ تباہی کی طرف جائیں گے، وہ دوسروں کی طرف جائیں گے جو ان کو اور بے آسرا بنا دیں گے. یا تو وہ ہمارے ہو جائیں، یا اگر ہم سے پھر جائیں گے تو پھر دنیا میں کہیں بھی کسی میں ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا. اور جنہوں نے ہماری کتابوں کو جھٹلایا ہے، جو ہم نے لکھا ہوا ہے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا، جو ہم نے رسولوں میں بھیجا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ان کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی گردنوں میں، اور ان کی زنجیریں ہوں گی جس کو وہ کھینچتے ہوئے چلیں گے، اس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے چلیں گے، اور جہنم میں کھولتی ہوئی آگ ہوگی، اور وہاں پر ان کو بھی بھڑکایا جائے گا اور آگ کو بھی ان سے بھڑکایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو تمہارے ساتھ تم نے شریک بنائے تھے ہمارے ساتھ. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، غائب ہو گئے کہیں پر. نہیں علمی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ان کو تو آپ کے وجہ سے ہی پکارتے تھے، یعنی آپ سے تعلق بنانے کے لیے ان کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ہی کافروں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی جاتی ہیں. ذالکم ما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور تم نے کہ زندگی دنیا کی بڑی مستی میں گزاری، بڑے تمہیں سرکشی آ گئی تھی تو تم بڑے لطف لیتے تھے. تم روزانہ کبھی جشن منایا رہو، کبھی مطلب یہ اسلام کے خلاف مطلب یہ کہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کبھی بڑے مطلب یہ کہ اسلام کے خلاف تحریریں لکھی جا رہی ہیں، اور تمہیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو ہرا دیا، مسلمانوں کو ڈیفیٹ کر دیا. جیسے برطانیہ کی حکومت نے جب وہ کیا تھا تو اس نے جب قبضہ کیا بیت المقدس پہ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے کروسیڈ کو ختم کر دیا، اے صلاح الدین آج ہم نے تم سے بدلہ لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زمین میں بڑے خوش ہوتے تھے اپنی چھوٹی موٹی کامیابیوں پر، جبکہ تمہیں اس کا کوئی حق نہیں تھا، اور تمہیں جو اترانے کا کوئی اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا تھا. اب تمہارا اصل مسئلہ تو اب یہاں پر خراب ہوا ہے نا کہ تم وہاں تو کامیاب تھے، لیکن اب جہنم کا دروازہ اب تمہارے لیے طے ہے، اس میں تمہیں رہنا ہے، اور دروازوں سے داخل ہو جاؤ. متکبرین کے لیے ہم نے ایسے ٹھکانہ بنایا. اے نبی آپ صبر کر لیں اللہ کے وعدے کے ساتھ جو سچا ہے، اور ہم آپ کو اپنی زندگی میں جن وعدوں کو ہم نے آپ سے کیا یا تو زندگی میں دکھا دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وفات دے دیں اور پھر وہ وعدے آپ کے بعد زندگی کے بعد پورے ہوں. اور آپ کو بھی اور سب کو ہمارے پاس سب کے لوٹ کے آنا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا تھا، منہم قصصنا علیک، ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو قرآن میں اور دوسری کتابوں میں بیان کر دیے ہیں، بعض کے ہم نے نہیں بیان کیے. اور جو بھی کبھی آتا تھا رسول تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی آیت لے آئے، وہ تو صرف ہمارے کہنے سے اور ہمارے بتانے سے وہ آیت اس کو پہنچتی تھی، اسی کو آگے پہنچاتا تھا. جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے حق کو باطل بنانے میں لگے ہوتے ہیں ان کو بڑے خسارے سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو چوپایوں کو بنایا ہے تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور تم ان سے گوشت حاصل کرو، غذا حاصل کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ہم نے تمہارے لیے بڑی اس میں فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، اور تم ان سے وہ ضرورتیں پوری کر لیتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہیں. تمہارے منصوبے ہوتے ہیں تو تمہیں ضرورت چاہیے تو کس کے ذریعے سے پورا کرو گے؟ کہیں سامان لے کے جانا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، کچھ کرنا ہے، تو تمہارے دلوں میں طرح طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، تم ان کے ذریعے سے پورا کرتے ہو، اور تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو، اور سواری کرتے ہو کشتی پر بھی. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اپنی تمہارے پر طرح طرح کی نشانیاں دکھلاتا ہے جو تمہیں ہماری طرف لے کے آنے والی ہوتی ہیں، لیکن تم ہماری آیتوں کو کب تک انکار کرتے رہو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، تب زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ایسا انجام کیا ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے. وہ تم سے بڑھ کر تھے طاقت میں، بہت طاقتور لوگ تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور ان کے نشانات جو ہیں آج تک موجود ہیں زمین میں، لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ بھی ان کے لیے بے معنی ہو گیا، بیکار ہو گیا. جب ہمارے رسول ان کے پاس آئے کھلے نشانیوں کے ساتھ تو ان کو جو اپنا علم تھا اس پہ ان کو غرہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں تم نبی، مطلب ہمارے آج کے زمانے میں بات ہوتا ہے کہ مسلمان ہمارے پاس، ان کے پاس کیا علم ہے؟ وہ تو بڑے بیکورڈ لوگ ہیں، ڈارک ایج کے رہنے والے ہیں. سائنس تو ہمارے پاس ہے، اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اور طرح طرح کے فن آتے ہیں، تو اس سے مست ہو گئے. وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سارا علم جو ہے ان کو آخرت تک نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیا انہوں نے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو انہوں نے ہمارے چیزوں کا مذاق اڑایا اسی میں وہ گھیرے میں آ گئے اور اس میں ختم ہو گئے. فلما رأوا بأسنا، اب اس کے بعد جب ان پر ہمارا عذاب آتا ہے تو اس وقت کہنا شروع کرتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اور ہم تو کفر کرتے ہیں جن باتوں کو دوسرے مشرکین نے کیا تھا. فلم یکن ينفعهم ایمانہم، لیکن اس وقت ان کا یہ ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. جب طاقت ہماری ظاہر ہو جائے گی، عذاب آ جائے گا، تو اس وقت ہم قبول نہیں کرتے کسی کا ایمان. یہ ہمارا وہ اصول ہے جو ہم نے ہر قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت ہے جو بندوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے بندے جو گزر چکے ہیں ان میں بھی یہی سنت جاری تھی اور آگے بھی جاری رہے گی، اور کافروں کا تو خسارہ ہی خسارہ ہونا ہے. یہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے. حامیم تنزیل، یہ بہت سی جو صورتیں جن کے آخر شروع میں حامیم آیا ہے
تو ان کو ایسی صورتیں کہتے ہیں جو حامیم والی ہیں. یہ فصلت بھی کہلاتی ہے. جی جی ہاں، یہ فصلت، جی ہاں، اس کے ایک نام اسی لیے دوسرا لفظ اس کا آیا کتاب فصلت، تو فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اور کتاب اور سورہ سجدہ فصلت بھی کہتے ہیں. دو نام ہے اس کے. جی ہاں، فصلت آیا تو کہ اس میں آیتوں کو بہت کھول کھول کے بیان کیا. یہ قرآن کے میں اتاری گئی ہے ہماری آیتیں، جو آیتیں ہیں عربی زبان کی، قرآن پڑھنے میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی چیزیں ہیں. بشیر اور نذیر ہے یہ قرآن. فارد اور اکثرہم، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں اور سننے ہی نہیں چاہتے. وقالوا فی قلوبنا، بلکہ اور آگے بڑھ کے ڈٹائی سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دل اتنے کچے نہیں ہیں کہ آپ نے ذرا سی کوئی بات کی تو مان لیں گے. ہمارے دلوں میں بڑے پردے لگے ہوئے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے ہمارے یہاں سینسر لگے ہوتے ہیں نا، کہ اگر آپ کی کوئی ہمارے پاس میسج آئے گا تو ہم اس کو فلٹر کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلٹر لگا ہوا ہے نا ہمارا، تو آپ کی یہ باتیں جو ہیں بڑی کمزور قسم کی ہیں، وہ فلٹر سے دوری رہ جاتی ہیں، کانوں کے اندر جاتی نہیں، ہمارے دلوں میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ جن کو پکار رہے ہیں اس سے، اور ہمارے کانوں میں بھی مطلب بھی ہم نے ڈھاٹے لگا رکھے ہیں، اس کو بند کر رکھا ہے. اور آپ کے اور ہمارے درمیان میں تو ایک خاص قسم کا دوری ہے، ڈسٹینس ہے. فعمل اننا عاملون، تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ آپ کرتے رہیے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم بھی اپنا کام کرو. قل انما انا بشر، اور آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو ایک عزت جو دی ہے وہ کیا ہے کہ مجھ پر وحی کر دی ہے. میرے پاس صرف اضافی چیز یہ ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک انسان ہوتا ہے، اب آپ کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، لیکن جب اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو اچانک وہ آدمی جو ہے آپ پہ حکم دینے لگتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ صاحب میرے جیسا انسان ہے میں اس کی بات کیوں سنوں. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، چونکہ ہے تو انسان، لیکن اس کی اب کوالیفیکیشن بڑھ گئی. تو نبی کے بارے میں یہ اصول بدل جاتا ہے. نبی کے بارے میں کہتے ہیں آپ کچھ بھی ہو جائیں لیکن رہیں گے انسان، اور آپ کی وحی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب تم ہمارے نبی کی عزت نہیں کرو گے، تم نے ہماری عزت بھی نہیں کی، کوئی ہمارا مقام بھی تم نے گرا دیا. تو ہمارے اس کہہ دیجئے کہ مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ میرا خدا ایک ہے. اے لوگوں، استقامت کے ساتھ رہو اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. اور دیکھو مشرکین کے لیے بہت تباہی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرے ہیں، ان کا ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض، یہ بہت اہم آیتیں ہیں جو دنیا کے لحاظ سے اگر آپ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، جیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، کائنات کے سفر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان آیتوں میں بڑی رہنمائی ہے. ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن علم والوں کے لیے اور بھی زیادہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو ہماری باتوں سے جو ہم نے زمین کی پیدائش کی اسے تم انکار کرتے ہو، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے زمین کیسے پیدا کی. 2 دنوں میں پیدا کی، اور اب ہم نے اکیلے پیدا کی، لیکن تم ہمارے ساتھ ساتھی بنا دیتے ہو. یہ تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رب ہے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس زمین کو بنایا، اس میں پہاڑ بنائے، اس کے من فوقہا، اس کے اوپر، اور ہم نے اس کے اندر برکت ڈالی. یعنی برکت کا مطلب یہ ایک دفعہ پیدا ہوتی زمین سے ہزاروں بار پیدا ہوتی چلی جا رہی اور برکت ختم نہیں ہوتی. وقدر فیہا اقواتہا، اور ہم نے 2 دن میں تو دنیا بنا دی، لیکن رزق جو ہے 4 دن لیے، 4 دن لے کر رزق رکھا تاکہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوں ان کو کبھی بھی کمی نہ پیش آئے. ہم نے ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو 4 دن میں اس میں رکھا، اور ہم نے یہ طے کر دیا کہ جتنے مانگنے والے ہیں سب کو ہم برابر سے دیں گے. سوال کرنے والے ہم سے جو ہوں گے سب کو ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کافر ہیں تو اس کو نہیں دیں گے، اس کو بھی دیں گے. مانگنے والے کو دیں گے، اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس مطابق دیں گے. ابھی ہمارے پاس جب اللہ نے 4 دن کا رزق ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ اس کا مطلب یہ کہ سمندر ہمارے پاس ہے، لیکن فرض کیجئے میں کھڑا ہو جاؤں اور صرف اپنے لیے اسے پانی دوں، آپ کسی اور کو جانے نہ دوں، تو اس کا مطلب یہ جو پانی اور رزق نہیں مل رہا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. لوگ اس کو روک دیتے ہیں کہ 1% 99% کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایک قوم جو ہے وہ دنیا کے جتنی ساری 10% ہوگی دنیا کی، لیکن وہ 50% غذا کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر اصول چلایا جائے تو کمیونزم کوئی چیز نہیں ہے، کیپٹلزم کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا جو نظام ہے وہ سب سے بڑا نظام ہے، جس نے اللہ نے کہا کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ تو ہماری رزاقیت ایسی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سب کے جتنے بھی مانگنے والے ہوں، جتنا بھی مانگنا چاہیں اس کے حساب سے ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر. پھر اللہ نے آسمان کے اندر اپنا ٹھکانہ رکھا، وہاں پہ ٹھہر گیا. وہ اس وقت دھواں تھا، اور ہم نے اس وقت زمین سے کہا اور آسمان سے کہا کہ تم اگر ہمارے عبادت کرنے والے بندے کے آنا چاہتے ہو مجبوری میں یا پسندیدگی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو پسندیدگی کے ساتھ آپ کی عبادت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 دن میں ہم نے 7 آسمان بنائے، اور اس میں تمام وحی کی چیزیں رکھ دی. کون سے آسمان میں کون سا معاملہ چلے گا، کہاں سے کون سی بات کا حکم دیا جائے گا، کون سی بات کی وحی کی جائے گی، وہ ہم نے طے کر دیا. اور ہم نے دنیا کا جو آسمان ہے سب سے نیچے والا آسمان، اس کو ستاروں سے چمکا دیا. ستاروں سے کیا مطلب؟ ستاروں سے روشن چراغ کی طرح ان کو بنا دیا، اور ان سے حفاظت کا بھی ہم کام لیتے ہیں. اور یہ اللہ کے وہ اندازے ہیں جو بہت ہی عزیز اور علم والا ہے. فین آرادو، تو اگر آپ اس کے بعد بھی آپ سے بات نہ مانیں، نہ سمجھنا چاہیں، تو آپ ان کو ڈرا دیں کہ بھائی دیکھو اس سے پہلے بھی عاد سمود کے بعد جو کڑک دار چیزیں آئی تھیں، چنگھاڑ والی عذاب کی شکل آئی تھیں، تم پہ بھی آ سکتی ہیں. ان کے پاس بھی رسول آئے تھے،
اجات بین ادیم، ان کو آگے سے سمجھاتے، آگے بڑھ بڑھ کے سمجھاتے، پیچھے ان کے پیچھے چل چل کے سمجھاتے، اور یہ کہتے دیکھو خدا کے علاوہ کسی کو مت پوجو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں ہدایت دینی ہے تو وہ خود اترے اور اس کے فرشتے ہمارے پاس اتر کے آئیں، اور ہمارا تو یہ خیال نہیں ہے تم رسول ہو، ہم تو نہیں مانتے تمہیں۔ فاما عاد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاد جو تھے جب نبی آئے تو انہوں نے اتنا تکبر کیا کہ انہوں نے سننے کی گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ان کی بات، ان کا نہیں، ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے، بہت ہم بھرپور ہیں اپنی طاقت میں، کوئی ہم سے کم، ہمارے مقابلے میں کوئی طاقت ہمارا ہے ہی نہیں جو مقابلہ کرے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس نے ان کو پیدا کر دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر طاقت میں ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا پھینکی جو انتہائی تیز و تند تھی کہ ان کے بڑے بڑے جسم، طاقتور جسم تھے، اس کے آگے بالکل تنکے کی طرح گر گئے، اور ایسے گر گئے جیسے کہ کھجور کے تنے زمین پہ گڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے دن تھے جو منحوس دن تھے، اور ہم نے ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو ابھی بہت سخت ہے جو ان کے لیے آئے گا، اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اچھا، سمود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو ہدایت کے قریب پہنچ چکے تھے وہ، لیکن پھر انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں، تو ہم نے ان کو عذاب کا ایک سخت ترین چنگھاڑ بھیجی، جس سے سخت ترین ذلیل بھی ہوئے اور رسوا بھی ہوئے، اور ان کے عمل کا ان کو صلہ بھی دے دیا گیا۔ ونجینا الذین آمنوا، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دے دیا، اور وہ لوگ جو اللہ سے پرہیزی رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اب اس کے بعد جب حشر کا دن ہوگا تو اللہ کے دشمنوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں ہم نے تمام گروہ، تمہارے طرح طرح کے گروہ بنا دیے ہیں، کوئی منافقین کا ہے، کوئی کافروں کا ہے، کوئی بدترین کافر کا ہے، اور سب کے گروہوں کو جہنم میں جانا ہے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، اور وہاں جب جانے کا وقت ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، تو ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ ان کے عمل کو خود بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ، ہمیں اس میں استعمال کیا تھا، ہمارے اعضاء کو اس لیے استعمال کیا تھا۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو، اور یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جس اللہ نے تم کو بولنا سکھایا تھا اس نے ہم کو بولنا سکھا دیا، اور اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم کو لوٹا دیا، اور تم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ تو اگر ہم گواہی دے نہ دیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر چیز ظاہر ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز ہے، لیکن گواہی سے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اور مضبوطی ہو جائے، کہ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف آپ نے اپنے کہنے پر فیصلہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو گواہوں کا جو اصول ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے ہمارے لیے بھی وہ اصول ہے، تو اب تمہاری یہ سماعت اور بصارت جو ہے تمہارے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ولیکن ظننتم، اور تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر بولنا نہیں چاہو تو اللہ تعالیٰ کے تمہارے جسم سے بلوا دے گا، تمہیں گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وذالکم ظنکم الذی، یہ بدگمانی تھی اللہ سے کے ساتھ تمہاری جس نے تم کو تباہ کر دیا، اور آج تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب تمہارے لیے صبر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، صبر کر لو تب بھی جہنم ٹھکانا ہے، اور اگر تم مرضی اللہ کی حاصل کرنا چاہتے ہو تب بھی تمہارے لیے یہی ٹھکانا ہے، کوئی مرضی تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کو نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کفر کرنے لگتے ہیں تو ہم کے لیے دنیا میں کیا کرتے ہیں، ان کے ہم ایسے ساتھی بنا دیتے ہیں، ایسے دوست بنا دیتے ہیں، ایسے ان کے ہم جلیس بنا دیتے ہیں جو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور ان کو دنیا کی چیزوں میں خوب سجاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ، حکومت کا ایک سردار ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ کام کر دیجیے، اتنے لوگوں کو پکڑ لیجیے تو آپ کی جنت بچ جائے گی، آپ کی حکومت بچ جائے گی، اتنے مسلمانوں کو آپ گرفتار کرا دیں، اتنے کو پکڑوا دیں، اتنے کو مروا دیں، فلاں قوم کو سازش میں ہلاک کر دیں، فلاں کو لڑوا دیں، آپ بڑے مزے سے رہیں گے اور حکومت کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو وہ سجاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، وما خلفهم وحق علیہم القول، تو اس کے لیکن جب وہ انجام جو ہمارا طے ہو جاتا ہے تو ہماری بات سچ ہو کے رہتی ہے۔ ایسی قوموں میں جو اس سے پہلے تھیں ان پہ بھی سچ ہوئی تھی، جنوں میں اور انسانوں میں، اور آج بھی ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ خراب کرے گا وہ تو خسارے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، ابھی کافروں کا عجیب معاملہ ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن آ رہا ہے تو آپ سنیں نہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سننے نہ دیں، اور مت کیجیے کہ ایک فیک قرآن بنا دیں۔ آج کل آپ دیکھیں کتنی ویب سائٹ ہیں جو اسلام کے نام پہ ہیں اور اس میں صرف اسلام کی دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کافروں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کو سننا نہیں، والغوا فیہ، اور اس میں تم ایسا کرو کوئی چکر چلا دو، اس کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دو جس سے شوشہ چھوڑ دو، جس سے لوگوں کا قرآن کی کچھ آیتیں چھانٹ لو اور ثابت کرو دیکھیے قرآن مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو کہا کہ کافروں کو قتل کر دو، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم فلاں کو یہ کر دو، تم عورتوں کو اتنا کرو، اور ایسی باتیں کہہ کے بھرا دو تاکہ قرآن سننے والا اگر سننا بھی چاہتا ہے تو وہ اس سے بدزن ہو کے نکل جائے، شاید تم اس طرح سے جیت جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا وہ عذاب چکھائیں گے جو بڑا سخت ہوگا، اور ان کے اعمال کا وہ صلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کیا ہے، دشمن جو ہیں ہمارے ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، اور یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے انکار کی سزا ہے۔ وقال الذین کفروا، تو اس وقت کافر اس وقت یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین ضلانا علم، ہم کو وہ آدمی بتا دی جس نے ہم کو بھٹکایا تھا، وہ کون سا آدمی تھا جنوں میں سے اور ان سے، اور وہ آدمی اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں گے اور اس کو ہم ذلیل بنا دیں گے۔
ان الذین قالوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو بعد میں ہوگا، تمہارے لیے تو جو اس کو تو ہم نے کرنا ہی ہے، اور جس نے تم کو بھٹکایا تھا، لیکن تم بھی انہی وہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، تم بھی انہی کے ساتھ رہو گے۔ ان الذین قالوا، لیکن ان کے مقابلے میں ایمان کی حالت کے ساتھ گزارنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس بات پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس پہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی جیسے کہ ہلتے نہیں ہیں، کسی قسم کی ان کے اندر شبہ نہیں پیدا ہوتا، کسی قسم کی مطلب ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ سوچیں، ڈبل مائنڈ نہیں ہوتے۔ ان کے اوپر فرشتے اترتے رہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تمہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، غم کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں اس جنت کی بشارت حاصل کر لینا چاہیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ولی ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور آخرت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، وہاں سب مل جائے گا تمہیں، اور تمہاری جتنی باتوں کو تم کہو گے اس کو تمہاری بات کو مطلب مان لیا جائے گا، اور اس کی تمہاری جتنی بھی پکار لگائی جائے گی اس پکار پہ جواب ملے گا۔ یہ وہ ٹھکانہ ہوگا جو غفور رحیم کی طرف سے تم کو فراہم کیا جائے گا۔ اور وہ وہ انسان کتنا اچھا ہے جس کا قول کاہے کے لیے ہو؟ اللہ کی دعوت دینے کے لیے استعمال ہو، کہ زبان سے جو بات نکلے وہ اللہ کی دعوت کے لیے ہو، زبان سے جو بات نکلے اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ہو، زبان سے جو بات نکلے وہ اللہ کے بارے میں کیا ماننا چاہیے، دین کے بارے میں کیا ماننا چاہیے، مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارے، اس سے اس کی زندگی اس سے گزرے۔ ایسے قول نہ نکلے جسے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے، اللہ سے ناراضگی کا ذریعہ بنے، اور پھر اس کا عمل جو ہو وہ صالح ہو، جو اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہو، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ شرمائے نہیں اس بات کو کہنے میں کہ میں مسلمان ہوں۔ بہت سے قومیں ہوتی ہیں، بہت سے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اگر آپ ہیں تو وہ سوچیں گے کہ بھئی اگر میں کہہ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آرام سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمانوں میں سے، مسلمان ہوں گے برے، یقیناً برے ہوں گے مسلمان، دیکھو اس کی وجہ سے میرا جو تعلق اسلام سے وہ اچھے اسلام سے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو ایک بات یاد رکھو، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو تمہیں جب برائی کا مقابلہ کرنا پڑ جائے تو اس کا تم جواب کیسے دو گے؟ برائی کا برائی سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم یہ بات مانتے ہی نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں مانیں گے، ہم ان کے لیے نہیں مانیں گے، تمہارے لیے بھی نہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اچھائی سے بدلہ دو اس کا۔ تو تمہارا جو کل کا دشمن ہے، جو بدترین دشمن تھا، اس اچھائی کے نتیجے میں بالکل ہو سکتا ہے کہ تمہارا بہترین دوست بن جائے، اور جو یہ کام کرے گا وہ وہی کرے گا جس کو صبر کی عادت ہو جائے، اور جو حصے جس کا اللہ نے ایمان کا بے پناہ حصہ دیا ہو وہی یہ کام قبول کرے گا۔ دیکھو تم کو شیطان جو ہے بھٹکائے گا، بھٹکنے تمہارے اندر ڈالے گا، تو جب تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ شیطان کچھ بات کہہ رہا ہے تو اللہ سے پناہ حاصل کر لو، وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور دیکھو اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، رات میں، دن میں، سورج میں، چاند میں۔ اور دیکھو تمہارے اندر عجیب بات ہے کہ سورج کی اور چاند کی پوجا کر رہے ہو، ارے بھائی اس کی پوجا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ مطلب ایک آدمی آفس میں جائے اور مینیجر دیکھے کہ چپراسی جو ہے یا چھوٹا کلرک ہے اس کی بڑی خدمت کر رہا ہے، تو وہ کیسا، وہ آپ ہی بس کمپنی کے مالک ہیں، تو وہ جو مالک ہوگا، اصل مالک جو اس کا، وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں صاحب سورج نے ہم کو دے دیا، زمین نے دے دیا، ہماری قسمت دے دیا، فلاں ستارے سے ہماری قسمت بن گئی، فلاں صاحب کے ذریعے سے ہمارا کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی جن کو ہم نے جس کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو نا، ان کی بات تمہارے ساتھ یقیناً ہوگی، لیکن اصل تو بینیفٹ جو ہے اور کریڈٹ ہم کو جانا چاہیے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو فین استکبروا، لیکن اگر وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان سے بتا دیں کہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو اس کے لیے صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ ان کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی بہت عبادت کر لیا اب آرام کر لیتے ہیں۔ ومن آیاتی، اے دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین ہے بہت ہی مطلب دبی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کے اوپر مطلب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اسے بالکل بیکار پڑی لگ رہی ہے، لیکن پانی گرتا ہے اس پر تو وہ ایک دم لہلہا جاتی ہے، اس کے اندر پودے اگنے لگتے ہیں، بڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو جس نے اس کو پیدا کیا، زندہ کیا ہے، وہی مردہ کو بھی زندہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ کجروی اختیار کرتے ہیں، اس کو ماننے میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، تو ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ۔ افمن یلقی فی النار، تو اے لوگوں یہ بتاؤ جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو ہمارے پاس امن کے ساتھ آ جائے اور ہم اس کو امان دے دیں قیامت کے دن؟ اے معلوم آشے تم ٹھیک ہے، تم جو کام کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، ڈھیر لگا دو عمل کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سے عمل پہ تمہیں کون سا بدلہ ملے گا، اور ہمارے پاس کس عمل کا کیا بدلہ ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جو ذکر کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں جب ان کے پاس آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں ان کے لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لا یأتیہ الباطل، اور ایسی کتاب ہے جس میں باطل آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حکیم اور حمید کی طرف سے، ما یقال لک
الا ما قد قیل للرسول، اے نبی آپ سے وہی سب کہا گیا جو پہلے کہا گیا۔ آپ کبھی غور کیجیے گا کہ جتنے اعتراض آج مستشرقین اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل اٹھاتے ہیں، سارے اعتراضات مکے کے لوگوں نے کر دیے تھے۔ سارے لوگ نبی کریم کے زمانے میں جو باتیں کہہ دی تھیں صرف اسی کو گھما پھرا کے ذرا دوسرے انداز سے کہہ دیتے ہیں، ذرا چٹخارا لگا کے بھیج دیتے ہیں، ذرا سا اس میں شوگر کوٹیڈ کر دیتے ہیں، کبھی اس کے اندر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں اور مزید تھوڑے وہ مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ مسالے لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے والوں کے ساتھ بھی یہی کہا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے بھی تیار ہے، لیکن نہیں چاہتے تو عذاب دینے کے لیے بھی تیار ہے اللہ تعالیٰ۔ ولو جعلنا قرآنا عجمیا، اگر ہم نے قرآن کو عجمی زبان میں عربی غیر عربی میں اتارا ہوتا تو یہ کہتے ہیں بھائی اس کی آیتوں سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی بات کھل کے نہیں آ رہی، واضح نہیں ہو رہی ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا عجمی کتاب اور ایک عربی کے لیے عجمی کتاب، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ فرما دیں کہ یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے عربی زبان میں، عربوں کو مخاطب کر کے پہلے کرنے والی کتاب ہے یہ، اور ان کے لیے تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کتاب ہے کن کے لیے؟ جو چاہے عربی ہوں چاہے عجمی ہوں، لیکن جو ایمان لاتے ہیں اور ہدایت اور شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں ایمان لاتے ان کے آنکھوں میں ٹھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ اندھے بہرے بن گئے ہیں۔ اولئک ینادون، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو بڑی دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، دور سے آواز آ رہی ہے کہ آواز تو لگ رہی ہے لیکن آپ سمجھ نہیں رہے کہنا کیا چاہ رہا آدمی، ایک گونج سی آ رہی ہے بس خالی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اگر ہماری طرف سے ایک فیصلہ نہ کہہ دیا گیا ہوتا کہ ہم ان کو مہلت دیں گے تو ہم ان کی اسی وقت فیصلہ ختم کر دیتے، ہم ان کو اسی وقت سب کو ختم کر دیتے۔ وہ ہمارے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک اور شبہات کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور شبہات کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے عمل کو اچھے کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو خود ہی کو ہوگا، اگر برا کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، جو اس کا غلام ہو اس پہ ظلم کر کے اس کو کیا مزہ آئے گا۔ یہ 25واں سپارہ اب شروع ہو رہا ہے، حامیم سجدہ بھی جاری ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی ہے سارا قیامت کا علم، اور زمین میں جتنے بھی پھل نکلتے ہیں جو اس کے غلاف ہوتے ہیں، غلافوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ پھل نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ غلاف ہے اس کو آپ کھائیں گے بھی نہیں، اس کا چھلکا ہے پھینک دیں گے، لیکن اسی میں سے ایک بہترین کھانے کی چیز نکل آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے کون سی چیز میں سے کیا نکلنی ہے، اس میں سے وہی نکلے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک دن آپ نے کھولا تو وہ تو معلوم اخروٹ تھا، دوسرے دن کھولا تو بادام نکل آیا، اس میں سے بادام نکلا، اگلے دن تیسرے دن کوئی اور چیز نکل آئی۔ ہم نے ہر چیز کی ایک چیز طے کر دی ہے، اور وہ اس میں سے نکالنے والے میں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے، اس چھپے میں سے جو نکالتے ہیں وہی ہوتا ہے جو ہم نے طے کر دیا ہے۔ اور جو ایک حاملہ ہوتی ہے عورت اور اس کے بعد اس کے حمل ٹھہر جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سے اس کے بچہ کون سا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا صفت ہوگی، کیا قسمت ہوگی، ہم سب چیزیں جانتے ہیں۔ اور وہ ہم اس دن کہا جائے گا ان سے کہ بھائی تم اپنے شریکوں کو ٹھہرا لو۔ قالوا اذناک، المیہ وہ کہیں گے کہ بھائی وہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو بتا رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، ہم نے تو بہت آواز لگا دی۔ وضل عنہم، اس دن ان سے بھٹک جائیں گے وہ جو پکارا کرتے تھے، اور اب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب تو ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں، کوئی خلاصی نہیں۔ لا یسم الانسان، انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ اگر اس کو پیسے کی خواہش ہو، دولت کی خواہش ہو، منصب کی خواہش ہو تو مانگتا چلا جاتا ہے، ایک خیر مل جائے، ایک عہدہ مل گیا اور مل جائے، ایک گھر مل گیا اور گھر دوسرے گھر مل جائے، ایک گاڑی مل گئی اور گاڑی مل جائے، اور مانگتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کبھی کبھی ہماری طرف سے تھوڑی سی اس میں ہم کوئی سرزنش کریں یا بغیر صرف آزمائش کے لیے کچھ شر میں ڈال دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آج تک کبھی اس کو کوئی چیز ملی ہی نہیں تھی، سب سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَا نَذَقْنَا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم تو اس کو تھوڑی تکلیف کے بعد پھر رحمت دے دیں تو ہم کو کہتا ہے کہ وہ تو میرا حق تھا، یہ تو میں نے لے لیا، ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، اس میں کون سی بات ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا تو نہیں خیال ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے جیسے جو مجھے آج مل رہا ہے وہ کل بھی مجھے ملے گا، اس میں کون سی بات ہے۔ یعنی جب آج مجھے کوئی خدا نہیں ہے پھر بھی مل رہا ہے تو میں خدا کو نہیں مانوں اور قیامت کے دن ہو جاؤں گا تب بھی مجھے دے دے گا۔ یعنی المیہ کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیے نا، جو دنیا میں لوگ لے لیتے ہیں، لینے پہ ان کے اعتراض نہیں ہے ساری چیزوں کو، لیکن اللہ کو ماننے پہ اعتراض ہے، تو وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اگر مان لیتے ہیں آخرت ہوگی تو جب یہاں بغیر مانگے مل گیا یا بغیر دیکھے اللہ کے مل گیا تو وہاں بھی ایسے ہی مل جائے گا، اس میں کون سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں پر تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کا حساب بتائیں گے، ہمیں کھول کے بتا دیں گے تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ وَلَنُذِيقَنَّ، اور تم کو پھر عذاب غلیظ بڑے سخت عذاب سے گزاریں گے۔ انسان کا عجیب معاملہ ہے، جب ہم ان پر احسان جتا دیتے ہیں، احسان انعام کرتے ہیں تو ہم سے موڑ کے نکل جاتا ہے، جب ہم کو پہچانتا ہی نہیں۔ لیکن اگر ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو ہمارے آگے لمبا انبار لگا دیتا ہے دعاؤں کا ایک لسٹ پوری جو ہے پیش کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ لسٹ ختم نہیں ہوتی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تمہیں ہم بتائیں اللہ کے پاس تو ایسے فرشتے ہیں، یا اگر ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل، تو آپ فرما دیں
کہ اگر اللہ کے پاس ہوتا یہ سب کچھ، یعنی اگر یہ قرآن جو ہے اللہ کے پاس سے ہوگا اور تم اس کا انکار کرتے ہو تو تم کتنے بھٹک جاؤ گے اور کتنی تم ضد میں پڑے ہوئے ہوگے۔ سنوریہم آیاتنا، یہ آیت نمبر جو ہے 53 ہے، بہت اہم آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو کائنات کا انکار کرتے ہیں، کائنات سے خدا کو نہیں جوڑتے۔ ہم ایک بات ایسا آنے والا ہے، آج کا دور اگر دیکھا جائے تو اس سے ہم بہت قریب ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو آفاق میں، کائنات کے اندر اور خود ان کے اندر اگر ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھلا دیں گے جس سے ان کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہے۔ اولم یکفی بربک، یعنی حقیقت یہ اگر آج دیکھا جائے تو جو میڈیکل سائنس میں ہے، جو ڈاکٹر ہیں، جو علاج کرتے ہیں انسان کا، سب سے بڑا مومن تو ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو جو اللہ کی نشانیاں دکھتی ہیں بیماری میں، وہ بیماری کا علاج کر دیتے ہیں۔ لیکن کیسے انسان کا جسم ہے، کیسی اس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، روزانہ نئی ریسرچ آتی ہے، تو ہونا تو چاہیے وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے اس کو وہ فوراً جوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیچر ہے، نیچر ایسا کر رہی ہے، مدر نیچر کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، اور اس کو غائب کر دیتے ہیں اللہ کو۔ اولم یکفی بربک، تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات پہ گواہی ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کی گواہی ہم جمع کر رہے ہیں۔ تم کیا کرتے تھے، کہاں تک تم پہنچتے تھے، کہاں تک تمہارے اندر یہ خیال آتا تھا، لیکن تم انکار کرتے تھے، ہم سب چیزوں کو گواہ ہیں۔ الا انہم فی مریۃ، بس کہ مسئلہ کیا ہے کہ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو اللہ سے نہیں ملیں گے، بس یہ شبہ پڑا ہوا ہے ان کے دل میں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ سورہ شورا ہے، مکی صورت ہے۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے، اس میں شورا جو ہے 2 چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنے سے پہلے آپ جو ہے ایسی رائے لے لیں جس سے معاملہ کھل کے سامنے آ جائے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرض کی 50 آپشن ہیں، تو آپ نے 50 آدمیوں سے پوچھا کہ بھائی اس میں سے کون سا آپشن لیا جائے، تو 50 رائے بھی آ سکتی ہیں، 10 رائے بھی آ سکتی ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ساری رائیں آ جائیں اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں، تو اب دوسرا یہ ہوگا کہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ طے ہے کہ جب وہ فیصلہ ہوگا تو وہ بہترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ ساری باتیں نکھر کے آ گئی۔ یعنی فرض کیجئے کہ اگر آپ جو شہد کی شورا اصل میں کہتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے کہ جب وہ پھول میں جاتی ہے تو اس کے پاس ہزاروں پھول ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ صرف بہترین چیز چنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز بن کے آتی ہے وہ شورا، وہ جو کیا ہوتا ہے، وہ عسل ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے، جو ہنی ہوتا ہے۔ تو یہ شورا ہے، تو اس میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے خاص طور سے، تو اس لیے اس کا نام ہی شورا رکھا ہے۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی، اے نبی ہم نے آپ پہ ایسی وحی کی جیسے ہم نے اس سے پہلے لوگوں پہ، نبیوں پہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ زمین آسمان ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، اسی کی بنائی ہوئی ہیں، اسی کی حکمرانی میں ہیں، اور وہ علی ہے، بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ پڑیں، اور اس کے اندر اس قدر فرشتے اللہ کے ہیں، اور وہ ملائکہ ہیں جو تسبیح بیان کرتے ہیں، رب کی مغفرت مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کا بھی حفاظت، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نگرانی کر رہا ہے، اللہ بھی ان کو نظر میں رکھے ہوئے، اور آپ کسی کی نگرانی نہیں کر سکتے، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پہ وحی کی ہے ایک بہترین قرآن کے ذریعے سے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ آپ مکے کے لوگوں کو ڈرائیں، اور مکے کے آس پاس دنیا میں جہاں جہاں بھی بستیاں آباد ہیں وہ سب اس سے کنیکٹڈ ہو جائیں، اس سے جڑی ہوئی ہو جائیں، اور آپ اس بات کا ڈراوا دے دیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس کو آ کر رہنا ہے۔ تو ایک فریق ہوگا جنت میں جائے گا، اور ایک فریق کو جہنم میں جانا ہوگا۔ ولو شاء اللہ، ہم چاہتے تو سب کو ایک امت بنا دیتے، لیکن ہماری رحمت میں ہم اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری رحمت کو چاہتا ہے۔ اور ظالم جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا ولی نہیں ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں؟ تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو ولی بننے کا حق ہے، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور دیکھو جو تمہارے پاس کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ تم اللہ سے فیصلہ مانگ لو۔ یعنی اختلاف کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کو اختلاف کرنا چاہیے، لیکن جب فیصلہ اللہ کے آ جائے تو اس کے بعد ہم کہیں نہیں، اب تو ہم اب بھی نہیں مانیں گے اللہ کے حکم کو، بس یہاں سے اختلاف خراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا میرا رب ہے کہو تم، اور اس پہ توکل کرو، اور اکثر کہو کہ ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ زمین آسمان کی پیدائش کو دینے والا وہی ہے۔ تو جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے اس نے جوڑے بنائے تمہارے اپنے ہی جنس سے، اور تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا جن کے اپنے جوڑے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کی نسل بڑھتی ہے، پھیلتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی اس کی جیسی مثال کسی کو نافذ ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو سمیع ہے اور بصیر ہے۔ زمین آسمان کی ساری چابیاں اس کے پاس ہیں، جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر کے دے دیتا ہے، اندازہ کر کے دیتا ہے، تھوڑا سا مقدار کے حساب سے دیتا ہے۔ شرع لکم من الدین، دیکھو ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت بنائی ہے۔ دین ہے، دین تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم جھکنے کو مان لیتے ہیں تو یہ دین ہو گیا۔ اب جب ہم دین دیتے ہیں
تو اس ماننے کا ایک طریقہ کار ہوگا کہ طریقے پہ دین کو کن چیزوں کو ماننے کو ہم کہیں گے کہ دین پہ چلنا ہوا، اور کن چیزوں سے کہ نہ چلنے کو ہم کہیں گے یہ دین پہ چلنا نہیں ہوا، تو اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا مطلب وہ احکام جس کے کرنے سے اس دین پہ عمل ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ شریعت بنائی تھی، پہلے ایک شریعت دی تھی دین کے تحت، نوح کو دی تھی، اس کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی آپ پہ وحی کر دی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پہ دی تھی، اور سب کو ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ دیکھو ہم نے جو تم کو شریعت دی ہے اس کے مطابق تم دین کو قائم کر دینا، دین کو قائم کر کے کھڑا کر دینا، اس کی عمارت بنا دینا، اور ساری دنیا کی چیزیں اس کے اندر لے آنا، ساری دنیا کی عمارتیں اس کے اندر آ جائیں، ساری دنیا کے لوگ اس کے اندر آ جائیں، اور دیکھو اس میں بٹ مت جانا، تفریقے میں پڑ جانا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جو تم باتیں بلا رہے ہو ہماری طرف سے تو یہ تمہیں بلانا ہی بلانا ہے، لیکن مشرکوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ تمہیں کن باتوں کی طرف بلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی کے طور پر چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو ان کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ما تفرقوا، اور انہوں نے فرقہ کب بنائے، فرقہ بندی میں کب پڑے، جبکہ ان کے پاس علم آ گیا، اور صرف علم سے سرکشی کر، علم کو نہ ماننا تھا ان کو، تو انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ بات آپ کی ہے تو صحیح لیکن دل نہیں مانتے، جیسے کہنا کہ مطلب یہ کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مطلب یہ میں تو مطلب ایک مان کے نہیں رہوں گا، مان کے نہیں دوں گا میں، اس کی وجہ سے فرقے میں پڑے۔ ولولا کلمۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا وقت طے تھا، اگر یہ ہم نے طے نہ کیا ہوتا تو ان پر اسی وقت عذاب آ جاتا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے قوموں میں کتاب کے وارث بنائے گئے تھے اب اس میں شک میں پڑ گئے، اور اس کو انہوں نے الجھا دیا ہے، اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں ڈال دی ہیں۔ تو اے نبی آپ کو ہم کہتے ہیں فرضا لکفت ہو، اے نبی آپ بلائیں اور آپ اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ اس باتوں پہ جمے رہیں جس کا ہم نے حکم دے دیا آپ کو، اور دیکھیے لوگوں کی خواہشات پہ مت چلیے گا، اور آپ یہ فرما دیں کہ میں تو اللہ کی کتاب جو اتری ہے اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے کام آئیں گے، یعنی میرے اعمال سے تم کو نقصان فائدہ نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال سے مجھے کچھ ہونے والا نہیں، نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی بحث بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دلیل جو ہے وہ صرف اللہ کے ذریعے سے، آپس کی دلیلوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ اس کے بنیاد پہ قائم کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی طرح انجام ہمارا ہوگا۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث بازی کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، جبکہ اس کے بعد من بعد ما استجیب لہ، جبکہ انہوں نے اللہ کی بات کو قبول کر لیا تھا، اللہ کی باتوں کو قبول کر لیا تھا، لہو حجتہم داحدہ، تو اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے ان کی باتوں کو کمزور اور غلط ثابت کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آج نہیں مانیں گے تو کل ان کی دلیل غلط ثابت کر دی جائے گی قیامت کے دن، اور ان پر غضب ہوگا، ان پر سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ، میزان ہے ترازو ہے ناپنے کی، اور ہر چیز کو آپ ناپ سکتے ہیں اس میں جس کا کتنا ریشیو ہے، یعنی آپ سوچئے کہ دین کے اندر ہر چیز ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکی جاتی، بلکہ کچھ چیزیں 5% کی ہیں، کچھ 10% کی ہیں، کچھ 50 کی ہیں، یعنی کوئی فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ نفل ہے، ہر ایک کا میزان ہے۔ اگر ایک کھانا آپ پکائیں اور کھانے کے اندر ہر چیز کو مٹھی مٹھی بھر کے ڈال دیں، وہ کھانا کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا، ہر ایک مقدار ہونی چاہیے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اور اس کو لوگ جلدی مچاتے ہیں اس کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، لیکن ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے عمل جو ہے اس سے پہلے ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں ہم نہ کر سکیں، یا ہم ٹھیک سے حق ادا نہ کر سکیں دنیا میں اللہ کا، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق پہ ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، تو سن لو جو لوگ قیامت کے آنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ بہت بڑی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان، بڑا ہی ایسا لطیف ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بہت قوی ہے اور عزیز ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اب یہاں پر اللہ نے دنیا کا فیصلہ بتا دیا کہ اگر کسی کو آخرت کی نیکی کی فکر ہے تو ہم تو اس کی نیکی کو خوب بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن اگر کوئی آدمی صرف دنیا کی نیکی چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے دنیا میں بینک بیلنس بن جائے، بلینئر بن جائے، دنیا میں فلاں ڈائنیسٹی بن جائے، حکومتیں کر لے، تو ہم اس کو دے تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا اس کو۔ ام لہم شرکا، تو کیا انہوں نے کیوں یہ کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین میں جو ہم نے شریعت بنائی ہے اس میں کوئی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا ہمارے شریک بھی ہیں کوئی، ہم نے تو اس کی اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قول فیصل آ گیا ہے، وہ اگر ہم نے پہلے سے طے نہ کر دیا ہوتا کہ یہ فیصلہ قیامت کے دن کرنا ہے ہمیں، تو ہم آج فیصلہ کر دیتے ان کا، اور ظالم جو ہیں بڑے دردناک عذاب میں پڑیں گے۔ ترى الظالمین مشفقین، جو ظالم ہوں گے اس دن آپ دیکھیں گے لرزتے ہوں گے، وہ اپنی کمائی کو ان کے ذہن میں ہوگا کہ اب وہ واقع بھی ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ کمایا اس کا کیا عذاب ان کو ملنے والا ہے، لیکن مومنین جو ہیں وہ بڑے بہترین عمل صالح کے ساتھ آئے گئے تھے، تو ہم ان کو جنتوں کے باغات میں رکھیں گے، جو چاہیں گے اللہ کے پاس سے ان کو ملے گا، اور یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو دے دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، مگر وہ بشارت کس کو ملے گی؟ ان کو جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ اور اے نبی آپ فرما دیں
کہ مجھے تم سے کوئی مدد نہیں، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی تم سے شہرت نہیں چاہیے، کوئی مجھے اعزاز نہیں چاہیے، بس صرف اتنا کر دو کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی سی محبت کا معاملہ رکھو. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم آل بیت کے ساتھ محبت رکھیں. حقیقت یہ ہمیں کرنا چاہیے اور اسی کا تعلق ہم کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو اتنا غلو میں نہ لے آئیں کہ اس کی وجہ سے نبی کی محبت پیچھے چلی جائے. معلوم وہ نبی پیچھے رہ گئے، آل بیت آگے بڑھ گئے، اور آل بیت کے نتیجے میں سارے صحابہ بیکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے رشتے کو نبھاؤ، مجھے پسند ہوگا، لیکن رشتے کو بھی نبھاؤ کب؟ ایمان کے ساتھ. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو آدمی اچھائی کرے گا تو اس کی اچھائی کو تو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت شکور ہے. اور کتنی بری بات کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ تو ہے باطل کو مٹائے گا اور حق کو حق ثابت کرے گا اپنے کلمے کے ذریعے سے. وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور وہ بندوں سے عبادت توبہ قبول کر لیتا ہے اور برائیوں سے معافی بھی دے دیتا ہے، اور جو کچھ کرتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو ایمان لانے والے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو انہوں نے عمل صالح کیا ہے اور ان کے فضل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. لیکن کافروں کو سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں 27 نمبر آیت میں بہت اہم آیت بتائی ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اکٹھا ایک جیسا رزق بڑھا کے کیوں نہیں دیتے. اب یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعض لوگوں کے لیے اگر ہم رزق زیادہ دے دیں تو وہ باغی ہو جائیں گے، وہ سرکش ہو جائیں گے. تو گویا دوسرے الفاظ میں جن لوگوں کو کم ملا ہے ایک طرح سے ان کے لیے یہ نعمت ہے تاکہ بالکل وہ دنیا میں تکبر کر کے اور اللہ کو بھول نہ جائیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم زمین میں سارے لوگوں کے لیے رزق پھیلا دیتے تو زمین میں وہ اور سرکش ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایک اندازے کے حساب سے دیتا ہے، اور وہ بندوں کے حالات سے بہت باخبر ہے. اور وہ بارش کو گراتا ہے جب کہ لوگوں کو مایوسی پھیل جاتی ہے ان کے اندر، تو لیکن اور پھر رحمت آ جاتی ہے اس کے بعد بارش آنے سے. اور وہ ولی ہے اور حمید ہے، اور اس کے لیے زمین کی نشانیاں ہیں، آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اور جتنے جانور اس نے پھیلائے اس میں نشانیاں ہیں. اور وہ جتنا چیزیں پیدا کی ہیں سب کو اکٹھا کرنے پر بڑی قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم من مصیبت، تم کو جو مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہم مصیبت نہیں لاتے، بلکہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے. ایک چھری ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں، اب وہ چھری اس لیے ہے کہ آپ اس سے اچھا کام لیں، لیکن آپ نے ہاتھ کاٹ لیں تو آپ کے ساتھ تو چھری نے ظلم کیا میرے ساتھ. نہیں، چھری نے ظلم نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ غلط استعمال کیا اس کو، تو اپنے عمل کے نتیجے میں آپ کو مصیبت آئی. اللہ تعالیٰ تو بہت معافیاں دیتا رہتا ہے، بہت چیزوں سے گزارا کر دیتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں برائی پہ ختم ہو سکتی تھیں لیکن تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے. اور تم اللہ کو زمین میں اور کہیں بھی عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. دیکھو اللہ کی کتنی نشانی ہے. سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ایسے چلتی ہیں جیسے کہ کوئی پہاڑ کی شکل ہوتی ہے، پہاڑوں کی شکل میں ہوتی ہے. جب ان کا بادبان ہوتے تھے دور سے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہے. آج بھی دیکھ لیجیے جہاز جو ہوتا ہے اس کا اوپر کا حصہ بہت اونچا ہوتا ہے تو لگے گا جیسے پورا پہاڑ چل رہا ہے. اور اس وقت تو پانی ہوا کے ذریعے سے چلتی تھی پانی میں. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر فرض کرو ہم ہوا کو ٹھہرا دیں اور ہوا ہی نہیں چلے تو وہ وہیں پہ ٹھہری کے رہ جائیں گی، وہ چل ہی نہیں سکیں گی. اللہ تعالیٰ کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ نے رکھی ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. اور یوبقون بما کسبوا، لیکن جو کچھ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کمائی کی بنیاد پر ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، پھر بھی بہت سو کو معاف کر دیتا ہے. ہماری نشانیوں پہ جو لوگ یعلم الذین، اور جو لوگ جانتے ہیں، جان لیں وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے دنیا کی زندگی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے بہترین زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی اور خیر کے ساتھ رہے گی. اور لیکن یہ ایمان والوں کے لیے ہوگی اور توکل کرنے والوں جو توکل کرتے ہیں اللہ پر. اور ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ میں نہ پڑیں اور فحش بدکاری میں، فحاشی میں اور کھلے عام فحاشی کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیں. کیونکہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اگر ان کے ساتھ کبھی یہ تک ہوتا ہے کسی نے ان کو غصہ دلا دیا تو عام طور سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنے کا، معافی کرنے کا ہوتا ہے. اور جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملات کیسے چلتے ہیں؟ شورا کے ساتھ. یہ شورا جو ہے صرف پارلیمنٹ میں نہیں چلتی بلکہ یہ نیچے سے ہوتی ہے. یعنی خاندان جو ہے، قرآن مجید نے شورا کا لفظ کہاں سے شروع کیا ہے؟ خاندان سے، کہ خاندان میں سربراہ ہے شوہر، لیکن اس کا بیوی کے ساتھ شورا کا معاملہ ہوگا. شورا مشورہ لے گا، فیصلہ کرے گا وہ، لیکن بغیر مشورے کے نہیں کرے گا. تو شورا وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں کی جمہوریت میں بیسک جمہوریت نیچے سے شروع ہوتی ہے، ایک سٹی سے شروع ہوتی ہے، گھر کے نظام سے شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں شورا جو ہے بس خالی ایک شورا کا ایک کونسل لکھی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے مجلس شورا، لیکن مجلس شورا کے اندر آپ جائیں تو اس کے اندر فیصلے پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ کرانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آدمیوں کو منتخب کر دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہی تم کر دینا. تو نہ شورا کا فائدہ ہوا نہ شورا کے دینے والوں کا ہوا، اور جو حکم دینے والا تھا اس نے اپنے مزے کر لیے بس. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنا جب معاملہ کرتے ہیں، جب حکم طے کرتے ہیں تو اس سے پہلے شورا لے لیتے ہیں، شورا بنا لیتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب ان کے اوپر کوئی سرکشی کرتا ہے، ان کے خلاف حملہ کرتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اور برائی کا بدلہ وہ برائی سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور جو کوئی معاف کر دے، اور تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ایک برائی کا بدلہ ایک برائی سے دو، یعنی کہ ایک نے مارا تم 10 کو مار دو. لیکن اگر تم معاف کر دو اور معاملے کو ٹھیک کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے دے گا. ظالمین کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ظالموں سے. اور جو ظلم کرنے کے بعد اپنی مددگاری کے لیے کھڑا ہو جائے اور مدد مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اور ایسے لوگوں پہ کوئی زیادتی نہیں. یعنی اگر بدلہ لینے کے لیے تم کھڑے ہو گئے اور تم نے بدلہ لے لیا ظلم کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں پکڑ نہیں ہے. ہاں معاف کر دو تو اور اچھی بات ہے. انما الصبیر الذین، ہاں اللہ تعالیٰ کی گرفت ان لوگوں پہ ہوگی جو ظلم کرے لوگوں پر اور زمین میں جو ہے سرکشی کے ساتھ کام کریں، فساد کے ساتھ کام کریں، جبکہ ان کا حق بھی نہیں تھا ان کا، تو ان کے لیے عذاب ہوگا. وَلَا مَنْ صَبَرَ، اور جو صبر کی روش اختیار کرے اور مغفرت کا انداز اختیار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ترین مقام کی چیز ہے، بلند ترین عظیمت والی چیز ہے یہ. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب ان کے سامنے عذاب آئے گا، جب عذاب آ چکے گا، کہیں گے کہ اب کوئی راستہ ہے جس سے ہم پلٹ جائیں اور ہم اس سے بچ جائیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ، اور آپ دیکھیے گا کہ ان کو عذاب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تو اس وقت ان کی آنکھیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، اور اپنی آنکھیں جو ہے ہلکی سی ایک طرف جو ہے مطلب یہ کہ ہلکے سے گوشہ چشم سے دیکھ رہے ہوں گے. اور قال الذین آمنوا، تو اس وقت ایمان والے ان سے کہیں گے دیکھو جنہوں نے اپنے آپ کو آج دنیا میں ہرا دیا، ہار گئے جو، وہ تو بہت برے لوگ ہیں، اور ان کا اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے ہار دیا. اور یہ عذاب میں ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا. وما کان من اولیاء، یہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کو چھوڑ کر. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ بچات کا، نجات کا اور کامیابی کا نہیں بن سکتا. اے لوگوں اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہہ دو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اور اس کے اس سے کوئی پناہ بھی تمہیں نہیں ملے گی اور کوئی پناہ دینے والا تمہارے پاس نہیں ہوگا. اور تم اس کے ساتھ اس کو مانو یا نہ مانو تمہیں ماننا پڑے گا. فَإِنْ عَرَضُوا، تو اے نبی اگر آپ کو اس سب باتوں کے باوجود بھی آپ سے اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کو ہم نے ان کے اوپر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اور ہم تو انسان کو جب کوئی رحمت کی بات اس کو ذرا سے چکھنے کو دیتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، بڑا مطلب یہ اترانے لگتا ہے. لیکن ذرا سی برائی ہماری طرف سے تکلیف کی پہنچ جائے تو حالانکہ وہ خود اس نے اپنے کیے کی بنیاد پہ برائی اس کو ملتی ہے تو انسان بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اب اس میں اللہ نے بڑا عجیب اصول بتایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ جو انسان کو اولاد ہے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو ہبہ کرتے ہیں. ہبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہم نے تحفے میں دے دی. تو ہم کسی کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو ہم جو ہے اولاد میں سے مرد دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، میل دیتے ہیں، یا ہم دونوں ملا کے دیتے ہیں، بیٹا اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو ہم ایک کچھ بھی نہیں دیتے. یہ ہماری طرف سے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ پہلی کیٹیگری بنائی ہے جن کو بچیاں ملیں، اور دوسری کو بنائے جن کو بیٹا ملے، اور تیسرے وہ ہیں جن کا وہ ہو، اور ایک وہ ہیں جن کا وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے، کس کے لیے کیا بہتر ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، پھر دوسرا اصول اللہ نے بتایا کہ ہم کسی انسان سے خود بات نہیں کرتے. آج کل تو ہمارے یہاں ہوتا ہے گاڈ اسپیکس ٹو می، کرسچینٹی میں بہت چلتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کسی سے بات نہیں کرتے، ہم تو صرف بات کرتے ہیں. ایک وحی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے حجاب کے پیچھے وہ وحی کے ذریعے سے ہم ایک بات پہنچاتے ہیں، اور ایک یا تو وحی کرتے ہیں یا ایک رسول ہم بھیجتے ہیں، فرشتہ جو ہماری طرف سے جس کو ہم نے منتخب کیا اس کو جا کے وحی کو سنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علی ہے اور حکیم ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اے نبی ہم نے آپ کو بھی ایک روح کے ساتھ یعنی فرشتہ بھیجا آپ کے پاس، اور ہم نے اس کے ذریعے سے آپ پہ وحی کی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، اور آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہوتا ہے. لیکن پھر ہم نے آپ کو جب ہدایت دے دی تو آپ نور پر آ گئے. آپ کو وہ نور مل گیا جس کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور اے نبی آپ کو تو ہم نے راہ دکھانے والا بنا کر بھیجا ہے سیدھے راستے کی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے طے کر دیا ہے. زمین آسمان کا جو اللہ ہے، اور اللہ ہی کی سب چیزیں اللہ کی ہیں، اور دیکھو سب کا معاملات اللہ ہی کی طرف گھما کے لے کے جائیں گے. سورہ زخرف ہے، یہ مکی صورت ہے. تو سورہ حامیم والکتاب المبین، زخرف اصل میں کہتے ہیں بہت ہی جیسے کہا جائے کہ زرکشی کے ساتھ اور بڑی زیب و زینت والی اور بڑی ڈیکوریشن کے ساتھ کوئی چیز ہو. تو چونکہ مکے کے لوگ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کا گھر جو ہے بڑا سجا ہوا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ لفظ زخرف آیا ہے، تو یہاں اس کا عنوان بنا دیا ہے. والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے. ہم نے اس کو قرآن عربی میں بنایا ہے اور تاکہ تمہارے اندر عقل تمہاری اس سے کام کرے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں وہ قرآن لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو علی ہے اور حکیم ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، اے نبی کیا آپ مطلب کیا یہ نصیحت تم سے اعراض کر کے اس لیے ہٹا لیں
کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. افنضرب ذکر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس یہ ذکر بھیج دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس سے درگزر کر رہے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو ہم کیا یہ ذکر اٹھا لیں گے؟ ہم نہیں اٹھائیں گے. نہیں، تم بچنا چاہتے ہو، تمہارا کام ہے، تم چھوڑ دو اس کو، لیکن ہم تو اپنا یہ ذکر تمہارے سامنے رکھتے رہیں گے. اور تم اس لیے یہ سب کام کر رہے ہو کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اور اس سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے تھے جو پہلے والوں میں گئے تھے اور پہلے والوں میں آئے تھے، اور جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو ان کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. فہلکنا، تو ہم نے ان کو جو بہت طاقتور تھے اور پکڑنے میں اشد منہم، تو تم سے بڑھ کر طاقت میں تھے پکڑنے میں اور سزا دینے میں، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا تھا. اور ہمارے پاس یہ مثالیں جو ہے پہلے گزر چکی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتُمْ، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان تو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا جو عزیز اور علیم ہے. اور تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہاری زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہارے لیے راستے نکال دیے تاکہ تمہیں راستوں کی نشاندہی مل جائے تمہیں اس سے. اور اس نے تمہارے لیے پانی آسمان سے اتارا ہے، ایک پورے اندازے کے مطابق اتارا ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ، اور ہم اس کو زمین میں ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں جو مردہ زمین ہوتی ہے، اور وہاں سے تم کو بھی نکالا جائے گا اسی زمین سے. اور اس نے تمہارے لیے طرح طرح کے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے اندر سے بھی اور تمہارے آس پاس سے بھی، اور تمہارے لیے کشتیوں کو چوپایوں کو سواری کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب تم اس پہ بیٹھو سواری کرو تو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جب بیٹھنے لگو تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. اب جب ہم اونٹ پہ بیٹھتے تھے تب بھی یہ دعا پڑھیں گے، اس وقت ان کے پیٹھ پہ بیٹھتے تھے. آج ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تب بھی ہم یہی کہیں گے اللہ نے ہم کو مسخر کر دی یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمارے لیے یہ چیز ہمیں قابو میں کر دی، ورنہ ہمارے قابو میں نہیں آتی. ہم ایک گاڑی پہ بہترین کنٹرول کرتے ہیں لیکن اچانک کنٹرول کھو جاتا ہے، وہ اسی سے حادثہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے جو ہم کو سکھا رہا اللہ تعالیٰ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں مسخر کی گئی ہیں، تو ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اس موقع پر کہ کیسی چیز اللہ نے ہمارے قابو میں کی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے پاس پلٹ کے جانا ہے. اور دیکھو تم کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کو ہمارے بندوں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے بعض بندوں کو ہماری عبادت میں شامل کرتے ہیں. تو انسان تو بڑا ناشکرا ہے. کیا انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے بنا لیا ہے جو حصہ اللہ کا ہونا چاہیے وہ بندوں کو دے دیتے ہیں. اب اتخذ مما یخلق بنات، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے کہ صاحب یہ مکے کے لوگوں کا یا مشرکین مکہ کا ایک معاملہ یہ تھا کہ بیٹی سے ان کو بڑی آر محسوس ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ تمہیں اپنے لیے تو بیٹی بڑی ناپسند ہے اور اپنے لیے تم بیٹے چاہتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی. تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بتایا جائے کہ آج تمہاری بشر احدکم بما ضرب الرحمن مثلا، کہ وہ لوگ جو ایسی بات کی بشارت دی جائے جس کی وہ مثال دیتے ہیں اللہ کے لیے، ذل وجہ، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مثال دے کے اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، جب ان کی بیٹی ہو جائے تو ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور بڑے مطلب کہ غم میں اپنا غم جو ہے وہ چھلکنے لگتا ہے، بتا نہیں پاتے لیکن اندر سے غم میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو لڑکی ہم نے پیدا کی ہے اس کے اندر تو دیوروں کا شوق ہوتا ہے، سجاوٹ کا اس کو شوق ہوتا ہے، اور جب اس کو گفتگو کرنا ہو تو گفتگو میں اس کا وہ انداز نہیں ہوتا جو بہت واضح کرنے والا ہو، اس کا انداز جو ہے وہ اس انداز کا ہم نے اس کے اندر یہ صفت بنائی ہے. تو تمہیں وہ پسند ہے، اور تم وجعلوا الملائکۃ، تو تم نے یہ کیا کہ جو فرشتے ہیں ہمارے بندے ہیں تم نے ان کو عورتیں بنا دیا. اشہدوا خلقہم، کیا تم نے ان کی تخلیق کو تم نے دیکھا تھا؟ اور ہم تمہاری گواہی لکھ لیتے ہیں، ہم تم سے پوچھیں گے اس کے بارے میں. ولو قالوا لو شاء الرحمن، اور اچھا وہ پھر یہ تک کہتے ہیں، ہمت یہ کر لیتے ہیں کہ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے تو ہماری عبادت کروا دیتا. اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہی نہیں کہ ہم عبادت کریں. تو ان کو یہ علم کہاں سے آ گیا؟ یہ اندازے لگا رہے ہیں. اب آتیناہم کتاباً، کیا ان کے بعد اس سے پہلے کوئی کتاب آئی تھی جس میں یہ باتیں لکھی تھیں جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا حساب کرتے چلے آئے اور ہم تو انہی کے راستے پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر بھی رسول بھیجے تھے، ان بستیوں پر ڈرانے والے بھیجے تھے، مگر ان کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے اور اس کے چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی بات آ جاتی ہے تو کیا تم اس کے بعد بھی باپ دادا کی بات پہ چلو گے، جبکہ وہ جو ان کا راستہ تھا وہ اتنا صحیح نہیں تھا؟ تو کہیں نہیں ہم آپ کی بات تو نہیں مانیں گے. تو ہم نے ان سے پھر انتقام لے لیا. اور دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، باپ سے کہا کہ میں تمہاری جن سے عبادت کرتے ہو اس سے بری ہوں، مجھے تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جو اس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اور ہم نے اس کے بات کو آگے آنے والی نسلوں میں باقی رکھ دیا، یعنی ان کی بات کو آج تک ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے. ہر ایک ان کو یاد کرتا ہے کہ ابراہیم کون تھے، آج ہم نے ان کو زندہ کر دیا. یعنی وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کا کلمہ زندہ ہے، اور اس میں رجوع کرنے کے لیے بڑی صلاحیت ہے، بڑی نصیحت ہے اس میں. بل متعت حالا، لیکن ہوا کیا ہے کہ بھٹکے کیسے ہیں یہ کہ ہم نے ان کے باپ دادا کو تھوڑی زندگی زیادہ دے دی تھی.
تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آئے گا اور رسول مبین آئے گا تو اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے مزے کی زندگی گزارے تھے، رسول کی ضرورت کیا ہے ہمیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ولما جاءہم الحق، جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ دنوں کے بعد ہم نبی بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر یہ قرآن اترتا ہے تو بستی کے 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے پاس اترنا چاہیے تھا۔ 2 بستیوں کا مطلب ہے یہاں مکہ اور طائف۔ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ بڑے بڑے سردار تھے، نبوت ملنا تھی تو ان کو ملنا چاہیے تھی، یہاں نہیں تھی، چلیے طائف میں جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس آنا چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کیا تم طے کرو گے کہ اللہ کی رحمت کس کو دی جائے؟ ہم طے کرتے ہیں، ہم نے تو تمہاری زندگی کے بارے میں طے کر دیا، تو ہمارے بارے میں تم کیا طے کرو گے؟ ہم نے تمہارے بارے میں یہ تک طے کر دیا کہ تمہاری کتنی زندگی ہوگی، کتنا تمہارا معیشت ہوگی، کتنا تم پیسہ ملے گا، کتنا تمہیں آرام ملے گا، کیا چیز ملے گی کیا نہیں ملے گی، تو ہم تمہارے بارے میں طے کرتے ہیں، تو ہمارے بارے میں طے کرنے لگے۔ ہم نے تم کو جو ہے اونچے مقامات دے دیے، کسی کو ہم نے بڑھا دیا دولت میں، تو جو تم میں سے نیچے والا ہوتا ہے تو تم اپنے اندر سے لوگوں کو جو تم سے نیچے ہوتے ہیں ان کا تم مذاق اڑاتے ہو، ان کو تم اپنے مقام کے برابر نہیں سمجھتے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے طریقے پہ تمہارے نبوت کو ہم طے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کی دولت، دنیا کے مقامات، دنیا کی عزتیں، دنیا کی بلندیاں، یہ سب اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کی ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ خیر اگر ان کے ذریعے سے مل گیا تو وہ صحیح چیز ہے۔ ہم چاہتے سب کو ایک امت بنا دیتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، اور ہم چاہتے جو یہ کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھروں کو مطلب ایسا کیوں نہیں ہوتا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ اللہ کے کہتے ہیں، ان کے گھروں کو ہم چھجے، ان کی جو سیلنگ ہے وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کو ایسی کشتیاں، ان کے سیڑھیاں لگائے تھے جس سے وہ اوپر چڑھتے چلے جاتے، اور ہم ایسا کرتے تو ان کے دروازوں والے بوئی بابن، اور ہم ان کے دروازوں کو ایسا بنا دیتے جس میں وہ بڑے بڑے اس میں تخت لگے ہوتے، وہاں آرام کیے ہوتے اور بڑی سجاوٹ کی چیزیں ہوتی، یہ سب ہم کر دیتے، لیکن ہم اس کے لیے ہم نبی کو نہیں بھیجتے۔ یہ تو دنیا کی تھوڑی دیر کی زینت ہے، آخرت ہے وہ جو آخرت کو متقین کے لیے ہمیشہ کے لیے چیز ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یہ 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات بتائی ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا تو ہم ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیں گے جو اس کا ساتھی ہوگا، اور وہ اس کو اچھے راستے سے روکے گا اور برے راستے میں لگائے گا، اور وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم کامیابی پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، حتیٰ اذا جاءنا، لیکن جب وہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو اس وقت یہ کہیں کاش میرے اور شیطان کے درمیان میں 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، ایک مشرق میں ہوتا اور دوسرے کہیں مغرب میں یہ ہوتا شیطان، یہ تو بڑا برا ساتھی نکلا یہ تو میرے لیے۔ اور اس دن ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی جب وہ ظلم کرتے تھے، اور عذاب میں وہ شریک ہوں گے، وہ عذاب شیطان بھی اور وہ جنہوں نے بھٹکایا تھا جس نے، اور جو بھٹکے تھے دونوں۔ اے نبی کہ آپ ایسے اندھے بہروں کو آپ ہدایت سنا سکتے ہیں، کہ آپ بہرے کو آپ ہدایت دے سکتے ہیں، اور اگر وہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں تو اگر پڑھے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا بتائیں گے؟ آپ تو صرف بجھا سکتے ہیں، لیکن ان کی گمراہی اسی وقت دور ہوگی جب وہ سننا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے۔ فَإِمَّا نَصَبَنَّ بِكَ، نبی اگر ہم آپ کو دنیا سے لے بھی جائیں تب بھی اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی ہم ان کو انتقام لیں گے، یعنی اگر وہ ہم آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کی بات کے چلے گئے سب نبی ختم ہو گئے تب تو ختم، عذاب سزا ختم، سلسلہ ختم نہیں، ہمارے عذاب سزا کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا۔ وَنُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ، اے نبی ہم آپ سے جتنے وعدے کیے ہیں وہ آپ کو پورا کر دیں اور ہم آپ کی زندگی میں پورا کر دیں، اور ہم اس میں بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، تو اے نبی جو وحی آپ کو دی گئی اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ یاد دہانی ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور اے نبی آپ ان سے پوچھ لیں جن سے پہلے رسول آئے تھے تو ان کا کیا کیا تم نے، کون تھے وہ لوگ؟ من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا انہوں نے یہ کہا تھا تم سے کہ تم رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو؟ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، اس کے سرداروں کے پاس، اور اس نے کہا تھا موسیٰ نے کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، لیکن جب ہماری آیتیں ان کے پاس آئیں تو اس کا مذاق اڑانے لگے، ٹھٹے مارنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ، اور ہم ایک نشانی دکھلاتے تھے جو پہلی والی سے بڑھ کر ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد ہم نے ان کو تھوڑے سے عذاب بھیجے تاکہ تب بھی تنبیہ ہو جائے، واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ساحر، اے جادوگر، تمہارا رب کے پاس سے تو لگتا ہے بڑا اچھے تعلقات ہیں، ذرا یہ مصیبت ہماری ہٹا دو اور ہم اس کے بعد ضرور ہدایت قبول کر لیں گے۔ جب ہم ان کی عذاب کو دور کر دیتے ہیں تو پھر ہم سے عہد پہ پھر جاتے ہیں۔ تو اب فرعون نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم دیکھو یہ بادشاہت مصر کی میرے قبضے میں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، اور دیکھو یہ آدمی میں بہتر ہوں یا یہ آدمی جس کو بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، بات ادا کرنا بھی نہیں آتی، اور بڑے کوئی مطلب میرے مقابلے میں اس کی مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور یہ تو فلا القیہ، اور اگر یہ آدمی آیا تھا تو جیسے میرے ہاتھ میں کنگن چڑھے ہوئے ہیں، میرے پاس سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایسے ہی اس کے بعد بھی ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کوئی اللہ تعالیٰ ہے تو سونے کے کنگن دے کے بھیجتا، یا اس کے ساتھ فرشتے ساتھ میں ہوتے اس کے۔
فاستخف قومه فاطاعوه. تب 54 نمبر آیت میں ایک بہت اہم اصول بتایا کہ قوم جو ہے کب ذلیل ہوتی ہے اور حکمراں کب ان پہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی بات کو سنے بغیر اور ان کے اوپر زبردستی کیسے کر لیتے ہیں. جب وہ قوم اپنے آپ کو ذلیل بنا لیتی ہے تو پھر وہ اطاعت کرنے لگتی ہے. یعنی اس کے حکمراں جب کسی قوم کو ذلیل سمجھتے ہیں اور قوم بھی قبول کر لیتی ہے کہ واقعی ہم تو بالکل آپ ہمارے مائی باپ ہیں اور آپ تو حکم دیں گے وہ ہم مانیں گے, تو جب آپ ذلیل ہونا پسند کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جو ہے سرکش ہو جائے گا اور آپ کو اس کی بات ماننا پڑے گی پھر. تو اللہ نے کہا کہ اس نے فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل بنا کے رکھا اور وہ اس کی بات مانتے چلے گئے. اور انہوں نے کیوں مان لیا؟ کیونکہ وہ خود بدکردار لوگ تھے, خود ان کے مطلب دھندے خراب تھے, ان کے خود آمدنیاں خراب تھیں, حرام جھوٹ مکاری کرتے تھے. یہ ہوا کہ جب ان پہ ایک زیادہ سرکش آدمی آ گئے تو اس کی بات ماننے لگے. فلما آسفونا, تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے وہ انتقام لیا کہ سب کے سب کو زمین میں ڈبو دیا, پانی میں ڈبو دیا, اور ہم نے ان کو ایک نشانی بنا دی اور مثال بنا دی آنے والوں کے لیے. اور دیکھو ہم نے مثال دی ہے ابن مریم کی, اذا قومک منہ یصدون, اور ان کی جو قوم تھی وہ ان سے جو تھی مطلب یہ کہ چلانے لگتے تھے ان کی بات سن کے, یعنی ان کو مطلب یہ کہ مذاق اڑانے لگتے تھے, ان کا جیسی وہ بات کرتے تھے چیخنے پکارنے لگتے تھے اور یہ کہتے تھے وقالوا آلہتنا خیر ام ہو, ہمارے الہ بہتر ہیں یا یہ آدمی جو آیا ہے جو ایسی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کر رہا ہے. اور وہ ان کے مثال جھگڑے کے لیے پیش کرتے تھے, اور بڑی جھگڑالو قوم تھی جس زمانے میں ہم نے ابن مریم کو بھیجا تھا. حالانکہ وہ کون ہے؟ جی بس 2 منٹ اور لے لوں میں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ ہمارا وہ بندہ تھا جس میں ہم نے انعام کیا تھا اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور اگر ہم چاہتے تو ان کے ساتھ فرشتے اتار دیتے, زمین میں چلتے پھرتے ہوتے. اور وہ تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قیامت کی نشانی بنا دیا ہے. تو اے لوگوں, قیامت کے بارے میں انکار شک میں مت پڑنا اور ہم اس کی بات مانتے رہنا, یہ سیدھا راستہ ہے. اور تم کو شیطان ان کے راستے سے نہ روک دے, شیطان تمہارا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات, جب عیسیٰ آئے تھے بڑی نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا تھا میں حکمت لے کر آیا ہوں, تمہارے لیے وہ باتیں بتاتا ہوں جو تمہیں پتہ نہیں تھیں, جو تم اختلاف کرتے ہو بغیر علم کے. فاتقوا اللہ, تو اللہ سے اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, میرا رب ہے, عبادت کرو, اسی طرح راستہ ہے. فاختلف الاحزاب, تو وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی. تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہے. هل ينظرون الى الساعة, کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو وہ تو جب آئے گی تو اتنی اچانک آئے گی تمہیں پتہ نہیں چلے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, وہ اور اس دن جو ہیں جتنے قریب ترین دوست ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اے لوگو تم اللہ کے بندو خوف مت کرو اور نہ غم کرو. تو وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ اسلام لائے ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور ان سے کہا جائے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے بہترین وہاں پر ٹھکانے اور بہترین مزیدار چیزیں ہوں گی. میں کہا ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں تو برون ہے. اللہ تعالیٰ سب کو معاملہ آسان فرمائے, سب کے لیے. ربنا حب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اللہ ہمارے لیے اور سب کے لیے بہتر معاملہ فرما. رمضان ہمارا اچھے طرح سے گزرے, حفاظت کے ساتھ, وباؤں سے حفاظت سے, بیماریوں سے حفاظت سے, آزمائشوں سے حفاظت سے, ایسی خبروں کی حفاظت سے جس سے ہمیں تکلیف ہو, جس سے ہمیں پریشانی ہو. ہمارے لیے اور سب کے لیے اس کو بابرکت بنا دیں, قبولیت سے نواز دے, ہم کو قبولیت سے بخش دے, اور ہمارے اعمال کے اندر مداومت اور ہمیشگی پیدا کر دے. ہمارے ساتھ تھوڑا سا عمل ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو اور قبولیت کے ساتھ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ. سب کو ہی میسیجز بہت سارے آ رہے تھے کہ نبی صاحب تھکے ہوئے بھی ہیں, ان کے پاس ظاہر اور موقع بھی ایسا تھا کہ اس کو جلدی ختم کرنا چاہیے تھا, لیکن جب وہ سوالات آ جاتے ہیں تو ان کو بھی. آپ کا بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل 6:30 بجے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. تب کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.